رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم نوجوان ساتھیوں، ابھی میں نے عربی میں خطبہ پڑھا ہے. آپ جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے، اس خطبے کا نام؟ اور عربی میں جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں آپ نے سنی ہوں گی اکثر وہ آیتیں. تو یہ کس کس موقع پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں؟ جی، جمعہ کے موقع پر اور نکاح کے موقع پر اور بیانات درس کے موقع پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے. اس کا کیا نام ہے اس خطبے کا؟ خطبہ حاجہ. خطبہ حاجہ یعنی اپنی درس سے پہلے یا نصیحت سے پہلے اس کو پڑھا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کو درس سے پہلے، بیان سے پہلے، خطبہ نکاح سے پہلے پڑھا کرتے تھے. جمعے میں تو خاص طور سے اللہ کے نبی اس کا اہتمام کرتے تھے. اس میں 3 آیتیں ہیں. تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تقوی اختیار کرنے کا درس دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے، ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. دوسری آیت میں کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ نے کہا اے دنیا کے انسانوں، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک استری اور ایک پرش سے بنایا ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے نا، ایک جوڑے سے بنایا ہے، آدم اور ان کی بیوی حوا سے بنایا ہے. اور تیسری آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو کیا ہے، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کرو، ہے نا، لاگ لبیٹ والی بات مت کرو. تو یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ ابھی نکاح کا خطبہ دینا. جیسا کہ آپ نے سنا میرا موضوع کیا ہے، میرا موضوع کیا ہے، نکاح ضروری کیوں اور کیسے. جی، نکاح ضروری کیوں اور کیسے. تو الحمدللہ نکاح کس چیز کا نام ہے کہ ہم جو ہے رشتہ دار کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، ہم رشتہ دیکھتے ہیں، انگیجمنٹ ہوتی ہے اور پھر جو ہے لڑکی اور لڑکے والے جمع ہوتے ہیں، ایجاب و قبول ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لکھا پڑھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے پھر لڑکا جو ہے اپنے زبان سے کیا کہتا ہے، ان سے قاضی صاحب کہتے ہیں آپ کو فلاں بنت فلاں اتنے مہر میں لڑکی آپ کو قبول ہے. تو لڑکا کیا بولتا ہے، الحمدللہ مجھے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. جی، قبول ہے آپ کو. تو الحمدللہ جب بھی اس طرح کی بات آتی ہے تو الحمدللہ ہم ایک نوجوانوں کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، اور آنا بھی چاہیے الحمدللہ، کیونکہ زندگی کی ایک نئی شروعات ہوتی ہے، ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے اور ایک نئی خوشی ہوتی ہے. کوئی بھی نوجوان انسان، بچی ہو یا بچہ، اس کا مطلب انتظار کرتا ہے اس دن کے لیے، اس موقع کے لیے کہ جب اس کا نکاح ہوگا، جب اس کی زندگی میں کوئی. تو اللہ نے ایک جوڑا بنایا ہے، فطری چیز ہے یہ.
آئیے آگے بڑھتے ہیں اسی تعلق سے انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے، جو بھی میں باتیں بتانے جا رہا ہوں آپ کو، یہ باتیں کچھ تو میرے تجربات ہیں، کچھ مشاہدات ہیں اپنے معاشرے کے، اپنے سماج کے، جو ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ ٹاپک چوز کرنے کا. اور تیسرا، میں نے خود 3 دن کا ایک کورس کیا ہے، سمان کاؤنسلنگ سینٹر کرناٹک میں ہے، اس کے چلانے والے، اس کے بانی ہیں شیخ عبداللطیف مدنی، عالم ہے ماشاءاللہ، اسکول بھی رن کرتے ہیں. تو ان کا ایک کورس ہوا تھا، 5 گھنٹے کا تھا، 4.5 سے 5 گھنٹے. اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے پورا کور کرنا تو ناممکن چیز ہے. تو کچھ اہم باتیں بتانے کی میں کوشش کروں گا. تو یہ یہاں سے میں نے یہ ساری چیزیں جمع کرنے کی کوشش کی ہے اس کے ذریعے. اور اس میں کیا چیز معاشرے میں دیکھی کہ نکاح جو ایک مقدس رشتہ ہے، بلکہ میں کہوں سب سے پہلے اللہ نے جو جوڑا بنایا ہے، ماں باپ کا مقام سب سے افضل ہے، لیکن اللہ نے ماں باپ کا جوڑا سب سے پہلے نہیں بنایا، سب سے پہلے میاں بیوی کا بنایا، آدم اور ان کی بیوی کو بنایا ان کے پسلی سے. تو آپ سوچیے، اس کا اندازہ لگائیے اس رشتے کا. تو قرآن میں کتنی آیتوں میں بتایا گیا کہ کتنا مقدس رشتہ ہے، اس کے بغیر دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی، اس رشتے کے بغیر نسل انسانی آگے نہیں بڑھ سکتی. اور اس کی یہ سکون کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کو سکون حاصل کرنا، اطمینان پہنچانے کا رشتہ ہے. تو یہ جو ہے، اس کی باوجود ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں شادی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہی ہیں الحمدللہ، چند لوگ ہیں ایسے جن کی یہ مسکراہٹ برقرار رہتی ہے، سالوں سال زندگی گزر جاتی ہے نا، اچھی طریقے سے زندگی گزرتی ہے، کامیابی زندگی گزرتی ہے، زیادہ ٹینشنیں ان کے پاس نہیں ہوتی. لیکن اکثریت ایسی ہے کہ شادی کے بعد بہت سارے مسائل، لڑائی جھگڑے، حتیٰ کہ تھوڑے تھوڑے مہینے میں اور سالوں کے اندر دیکھنے میں آتا ہے کہ خلا اور طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے. تھانے جو ہے، کچہریاں آپ اٹھا کے دیکھ، کوئی تھانہ شاید ہی اس معاملے سے، میاں بیوی کے معاملے سے خالی آپ کو نظر آئے. کورٹ کچہری اٹھا کر دیکھ لیجیے. اس سے آگے بڑھ کر معاملہ یہاں تک بھی پہنچتا ہے کہ لوگ جو ہے سوسائڈ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ہے نا. دہیج کا معاملہ لے لو، اسی میں ایک اتنا زیادہ پریشر اتنا ہوتا ہے کہ لڑکی یا تو سوسائڈ کر لیتی. کتنے کیس ہمارے سامنے ہیں، کوئی ڈوب کر مر گیا، کوئی جل کر مر گیا، کسی کو کوئی پنکھے سے لٹک کر مر گیا. کیا ہوا؟ یعنی شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، اپنی مرضی سے بھی ہوتی ہے کبھی، لیکن اس کے بعد یہ حالت ہے کہ زندگی سب سے بڑا افسوس گویا کہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کبھی کہ اس سے بڑی کوئی غلطی نہیں ہے شادی سے بڑی، ایسا بھی لوگ کہنے میں آتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنا بڑا فساد جبکہ اتنی سکون کی چیز تھی ایسا. تو اس کے اسباب کو جاننے کے لیے یہ ٹاپک جاننا ضروری ہے جو میں نے انتخاب کیا ہے. آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا کہ ہم کیوں اس ٹاپک کو جانیں، ہم بھی تو ہمارے 5 سال ہیں، ابھی تو ہم 3 سال ہیں، شادی میں بھی 10 سال ہیں. تو اس لیے جانیں کہ یہ جو معاشرے کے اندر بہت سارے بگاڑ اور فساد اس معاملے میں ہو رہے ہیں، بہت سارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، ہے نا. ہماری جو ہے بہت ساری صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی ہیں، آپ خود جان سکتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کے تعلق سے کورس ہوتا ہے، ورکشاپ ہوتا ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے تعلق سے کیوں نہیں؟ بزنس کے تعلق سے، انجینئرنگ کے تعلق سے، ڈاکٹری کے تعلق سے، تجارت کے تعلق، جابس کے تعلق سے. یہ تو زندگی کا بہت بڑا ہماری ضرورت ہے، زندگی بھر ساتھ میں رہنا ہے. کبھی انسان جاب کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، پھر جاب کرتا ہے، پھر کچھ کرتا ہے، لیکن زندگی کے لیے شادی کتنی ضرورت ہے، زندگی بھر اس کو ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہے. اس کے لیے کورس نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے سیکھنا سکھانا نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اچھا، ایک سوال یہ آتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو ابھی کافی ٹائم ہے، ابھی پڑھائی چل رہی ہے، ابھی فلاں چل رہا ہے، ابھی کیا ضرورت ہے؟ تو وقت سے پہلے بھی اس کو جاننا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ آج کے حالات میں انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، فلاں فلمیں، گانے، انٹرنیٹ کیا یعنی بے حیائی سے، فحاشی سے بھرا ہوا ہے. اگر ہم اور آپ صحیح علماء یا صحیح لوگ اس کو تعلیم نہیں دیں گے، پیرنٹس تعلیم نہیں دیں گے، تو انٹرنیٹ ان کو تعلیم دے گا. دے رہا ہی نہیں دے رہا. آج جو ہے سوشل میڈیا ان کو سکھائے گا، نعوذ باللہ، کہ یہ غلط، مطلب کس طریقے سے جو ہے ان کو بگاڑا جا رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ حالانکہ یہ فطری ضرورت ہے، حالانکہ شادی ایسی چیز ہے صحیح معنوں میں فطری. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کوئی ٹریننگ نہیں دیتا دودھ پینے کی، ہے نا. تو ایسی شادی ہوتی ہے کہ الحمدللہ شادی کے سارے معاملات انسان کو اللہ اس کو بتا دیتا ہے. لیکن کیوں بتانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جو مغرب ہے، مغربی تہذیب ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کو نعوذ باللہ بے حیائی اور فحاشی کے نئے نئے طریقے سکھا رہی ہے. یعنی انسان حرام و حلال میں تمیز نہیں کر رہا، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، سب جو ہے سکھایا جا رہا ہے. تو ان کا کچرے کو نکالنے کے لیے بھی صحیح چیز ڈالنا ضروری ہے. شیطان کو نکالنے کے لیے حضرت عمر کو بھی آنا ضروری ہے. تو اسی طریقے سے
میں نے کہا کہ فطری ضرورت ہے، کورس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ ساری گندگیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اس سے بچنے اور بچانے کے لیے بھی اس چیز کی ضرورت ہے۔ آئیے دوسرا، پہلا تو میں نے جو بتایا ابھی تک، یہ اس پہ بات چل رہی تھی تمہید، یعنی ٹاپک سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کو نکاح کیا ہوتا ہے سب کو معلوم ہے، میرج، شادی، الگ الگ نام سے اس کو پکارتے ہیں، ہے نا۔ اس کے اندر میں کچھ پوائنٹ بنائے تاکہ بات کو سمجھنے میں، لکھنے میں، پوائنٹ بنانے میں، ذہن میں رکھنے میں آسانی ہو۔ جو انسان، بھائی میں تو کہوں گا کہ ایسی چیز ہے یہ زندگی سے متعلق، آپ کو خطبے میں اتنی تفصیل سے نہیں ملے گا، درسوں میں عام طور سے، تو میں نے اٹھایا ہی اس لیے ہے اور میں نے کیا بھی ہے کورس۔ تو آپ چاہیں تو نوٹس بنائیے، کسی کے پاس کاپی پین نہیں ہے تو جو بھی بنانا چاہتے ہیں، کوئی فورس نہیں ہے آپ کے اوپر، لیکن آپ کے کام آئے گی یہ چیز انشاءاللہ، کیونکہ یہ آسانی سے سننے میں نہیں آتی یہ باتیں۔ تو دوسرا، کسی کے ٹارچ وغیرہ جلا لی، اور اسی طریقے سے میں نے بتایا، ہاں ایک بھی خیال رکھیے، یہ جو باتیں ہیں لڑکوں کے لیے بھی ہیں، لڑکیوں کے لیے بھی ہیں، یعنی یہ جو باتیں ہیں لڑکے والوں کو بھی خیال رکھنا ہے، خود لڑکے کو، لڑکی کو بھی خیال رکھنا ہے ان چیزوں کا شادی سے تعلق، کیونکہ انشاءاللہ ہمارا ابھی تو ہمارے سامنے مرد حضرات ہیں، لڑکے ہیں، لیکن انشاءاللہ یوٹیوب کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے میسیج دوسروں تک بھی پہنچے گا، تو خواتین کے لیے بھی ہے، پیرنٹس کے لیے بھی اس میں میسیج ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے یہ چیزیں، لیکن اکثر جو باتیں ہوں گی وہ مردوں سے متعلق ہوں گی، کیونکہ ہمارے مخاطب اکثر مرد حضرات ہیں، لیکن سب کے لیے اس میں رہنمائی ہے انشاءاللہ۔ سب اس چیزوں کو اپنی شادی کے موقع پر اس کا خیال رکھنا ہے۔ دوسری چیز ہے امپورٹینس آف نکاح، یعنی نکاح کی اہمیت کیا ہے شریعت میں، اسلام میں، زندگی میں، انسانوں کے لیے اس کی کتنی ضرورت ہے، کتنی اہمیت ہے، آپ اس کا اندازہ 3 پوائنٹ سے لگا سکتے ہیں انشاءاللہ، وہ میں آپ کو تھوڑا تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلی چیز کیا ہے، نکاح عبادت ہے، نکاح ثواب کا کام ہے، عبادت ہے نا، نکاح کیا ہے، عبادت ہے۔ کس طریقے سے عبادت ہے، یہ قرآن کا بھی حکم ہے، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اللہ نے حکم دیا سرپرستوں کو کہ اپنے جو لونڈی، غلام، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کی شادی کرا دو، اگر وہ نیک اور صالح ہیں شادی کرا دو، غریبی کی ڈر سے روک کے مت رکھو، اگر وہ فقیر ہیں، إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، تو اللہ ان کو اپنے فضل سے دے دے گا، قسمت کا دے دے گا۔ لڑکی اپنا قسمت کا لے کر آئے گی، لڑکا اپنی قسمت کا لے کر آئے گا، بچے بھی اپنی قسمت کا لے کر آئیں گے، آپ کا نہیں کھائیں گے، اللہ ان کا رزق پہلے اتار دیتا ہے۔ حدیث ہے نا کہ بچے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس سے 120 دن کا جب ہوتا ہے، فرشتہ آ کر اس کی عمر، اس کا رزق، نیک ہوگا، بدبخت ہوگا، سب لکھ دیتا ہے۔ تو رزق کا مالک بھی اللہ ہے، آپ نہیں ہو، ہے نا۔ بس یہ ہے کہ بنیادی چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں، اس کی بھی شرائط ہیں، آگے آئیں گی انشاءاللہ، کتنا مال، کتنا گھر، کتنا روزی ہونا چاہیے، تو عبادت ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یا معشر الشباب، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، گویا کہ آپ سے مخاطب ہے اللہ کے نبی، نوجوان جو بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور ہیں حقیقت میں آپ سب اور ہم سب، تو جو بھی نوجوان ہیں، اللہ کے نبی فرما رہا ہے، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، با کے 2 معنی علماء نے بیان کیے ہیں، ایک تو مالی قوت، گھر میں رکھنے کے لیے، کھلانے کے لیے، پلانے کے لیے مالی قوت ہو، دوسری جسمانی قوت، صحت ہو، تندرستی ہو آپ کے پاس اس کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے، تو یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور اگر بائی چانس آپ کے پاس طاقت کم ہے، مالی اور جسمانی طاقت کم ہے، خاص طور سے علماء نے کہا جسمانی طاقت ہے لیکن مالی طاقت کم ہے، فعلیہ بالصوم، تو روزے رکھو، جتنا ٹائم آپ کے پاس 1-2 سال روزے بھی رکھو، تاکہ آپ کی خواہش دبی رہے، کنٹرول میں رہے، آپ زنا اور غلط کاموں کی طرف نہ جا پاؤ۔ تو روزہ خواہشات کو کم کر دیتا ہے، روزہ اور رات کی نماز، تہجد، یہ کرو۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اور جو آپ کی خواہشات کو توڑ دے گا وہ روزہ۔ اور یہ نکاح کا مقصد اسی حدیث میں پہلے بتایا بیچ میں اللہ کے نبی نے، کہ یہ آنکھوں کو جھکا دے گی، شرمگاہ کو محفوظ کر دے گی، پاک کر دے گی۔ شرمگاہ اور آنکھوں کی نگاہ کے لیے نکاح ضروری ہے، اللہ اکبر، ہے نا۔ آج بتائیے کتنا مشکل ہے بھائی اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھنا، کتنا مشکل ہے اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھنا۔ اس کا واحد حل کیا ہے کہ ٹائم پر، جیسی وقت ہو، جیسی شادی کی عمر ہو، ہم نکاح کی فکر کریں، ہے نا۔ جیسی آج کے 18-20 سال جو بھی ہے، اس کے اندر ہم نکاح کی جو ہے فکر کریں، تیاری کریں، اس کی تیاری کریں، اسی کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ عبادت ہے، اللہ اور رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن مجید میں 146 آیات میں نکاح اور اس کے مشتقات سے متعلق ہے، 146، سمجھ رہے ہیں کتنی زیادہ آیتیں ہیں۔ روزے کے متعلق صرف 8 یا 10 آیتیں، صرف روزہ، پوری زندگی کے روزے کے مسائل 8-10 آیت۔ تو شادی کے متعلق 146 آیتیں، یعنی شادی سے پہلے کے جو مراحل ہیں، شادی کے بعد شادی، میاں بیوی کے رشتے، بچے کو دودھ پلانا، رضاعت، ہے نا، اسی طرح کن سے شادی کرنا، یہ ساری آیتیں ہیں۔
پھر وراثت کا مسئلہ، ان سب کو ملا کے 146 آیتیں ہوتی ہیں نکاح سے، یعنی میاں بیوی کو اگر ملا کر. اسی طریقے سے 1/5 شریعت کا حصہ میاں بیوی سے متعلق ہے. شادی ہوگی تو 1/5 حصہ، یعنی شریعت کے 5 حصوں میں سے ایک حصہ شادی اور اس سے متعلق ہے. اللہ اکبر. اہمیت کا اندازہ لگائیے. شریعت کو 5 حصوں میں اسلام کو اگر بانٹا جائے تو طہارت اور میاں بیوی کے مسائل، غسل کے مسائل، فلاں کے، کتنی بڑی بڑی لمبی لمبی حدیثیں ہیں. گھر کے آئلی مسائل، اللہ کے نبی کے ہے نا کس طریقے سے رہتے تھے بیویوں کے ساتھ، وہ سب انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور اسی طریقے سے رہبانیت سمجھتے ہیں، یعنی شادی نہ کر کے جنگلوں میں نکل جانا اور شادی سے دور بھاگنا، گھر والوں سے دور بھاگنا. کبھی زندگی میں یہ کہنا کہ شادی نہیں کریں گے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. ایسا کہ عیسائی حضرات کے یہاں ہوتا ہے کہ پوپ بن جاتے ہیں، نن بن جاتے ہیں، پادری بن جاتے ہیں، شادی نہیں کرتے بہت سارے. لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس یہ بھی رپورٹ ہے شادی نہیں کرتے لیکن سارے کام کرتے ہیں. تو اسلام کہتا ہے یہ حرام طریقے سے نہیں، جائز نہیں ہے کہ کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. اسلام کیا بولتا ہے؟ شادی کرو، اگر خواہش ہے تمہارے اندر، طاقت ہے مالی اور جسمانی، زیادہ طاقت ہے تو 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، حرام طریقے سے جائز نہیں ہے. سبحان اللہ. اتنا فطری مذہب ہے. اگر تمہارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، مال زیادہ ہے، تمہارے پاس طاقت زیادہ ہے، تم رکھ سکتے ہو. انصاف کے اس کے شرائط بھی ہیں کہ اس کو برابر جو ہے ٹائم بھی دینا پڑے گا، برابر جو ہے ان کو پیسہ بھی دینا پڑے گا، برابر انصاف کرنا پڑے گا. انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہو فواحدہ، تو ایک کافی ہے. اور یہی اصل ہے، ایک کافی ہے. اور اکثر مسلمان یہی کرتے ہیں. یہ تو جائز ہے، واجب اور فرض نہیں ہے نا. جس کے بعد اللہ نے طاقت صلاحیت دی وہ کرے. تو یہ جو ہے میاں رحمانیت جائز نہیں ہے نا، یعنی شادی سے دور بھاگنا، جنگلوں میں نکلنا، خصی کروا لینا، اس طرح سے یہ جو ہے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. اور انبیاء کی سنت ہے. نکاح کیا ہے؟ تمام انبیاء، قرآن میں حدیث میں آتا ہے جتنے بھی انبیاء گزرے سب کے بیویاں تھیں، بچے تھے. اللہ اکبر. نبیوں کی، جیسے ہم کہتے ہیں داڑھی نبیوں کی سنت ہے، فلاں مسواک نبیوں کی سنت ہے، شادی بھی نبیوں کی سنت ہے. اس کی فکر ہونا چاہیے. اسی طریقے سے شادی سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حدیثوں کی جو فضیلتیں آئی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک لقمہ جو ہم کماتے ہیں، اللہ اکبر، غریب مسکین کو دیتے ہیں، ایک وہ لقمہ ہے. ایک وہ لقمہ اللہ کے راستے میں، جہاد میں، دعوت میں جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں، ایک وہ لقمہ ہے. ایک وہ لقمہ ہے جو ہم اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتے ہیں یا بیوی کے منہ میں ڈالتے ہیں، بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان سارے لقموں میں سب سے افضل لقمہ کون سا ہے؟ جو بیوی کے منہ میں ڈالا جاتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ فضیلت جب بیوی نہیں ہوگی تو کہاں سے ملے گی؟ سبحان اللہ. جب بیوی بچے نہیں ہوں گے تو کس کو کھلا کے یہ فضیلت حاصل کریں گے؟ اسی طریقے سے اولاد کی نعمت. اولاد، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک کیا ہے؟ علم ینتفع بہ. علم یعنی کوئی آپ نے لائبریری بنا دی، مدرسہ بنا دیا، اسکول بنا دیا، کتابیں چھپوا دی، پمفلیٹ چھپوا دیے، علم آپ نے پھیلا دیا تو صدقہ جاریہ. جب تک لوگ پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا. دوسرا کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، یعنی آپ نے مسجد بنوا دی، کنواں بنوا دیا، ہاسپٹل بنوا دیا، سرائے بنوا دی، کوئی بھی اچھا کام کر دیا، روڈ بنا دیا، سڑک بنا، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. جب تک لوگوں کو فائدہ ملے گا، درخت لگا دیے، جب تک فائدہ ملے گا آپ کو ثواب ملے گا. کوئی پانی کا تالاب بنوا دیے، چڑیے، کیڑے مکوڑے، جاندار، بے جان سب پانی پی رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے، سب کا ثواب آپ کو ملے گا. تیسرا کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ. نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے. یہ نیک اولاد کہاں سے آئے گی جی؟ بیوی سے تو آئے گی. جب شادی کریں گے تبھی تو نیک اولاد آئے گی. تو صدقہ جاریہ سے محروم ہو جائے گا انسان اگر شادی نہ کرے. اتنا بڑا صدقہ جاریہ، ولد صالح یدعو لہ. قیامت کے دن اس کے درجات بلند ہوں گے. وہ کہے گا اللہ میں تو اتنے عمل کر کے نہیں آیا تھا، میں تو اتنی کوئی نمازیں. کہا کہ تمہاری اولاد ہے جو دنیا میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے، اس کی وجہ سے تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں. تو کتنے عظیم فائدے ہیں. مطلب یہ سب کانسیپٹ ہونا چاہیے جب شادی کرتا ہے انسان. یہ ہوتے ہیں ہمارے کانسیپٹ میں، آج معاشرے میں نہیں ہوتے. شادی کو ایک خواہش اور ضرورت اور پتہ نہیں کیا سمجھ، ایگریمنٹ ہم نے سمجھ لیا. تو دوسری چیز ہے شادی ایک ضرورت ہے ہماری. شادی کیا ہے؟ ضرورت ہے، ہم انسانوں کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ تکمیل زندگی ہوتی ہے. یعنی زندگی کے لیے جو انسانوں کو ضرورت ہے، کھانا، پانی اور زمین آسمان، اسی طریقے سے زندگی کی خواہش پوری کرنے کے لیے انسان کو ایک پارٹنر کی ضرورت ہے، اللہ نے رکھا ہے. تو زندگی کی تکمیل ہی شادی کے بعد ہوتی ہے. مکمل انسان اگر جس کو کہتے ہیں، اس مکمل شادی شدہ انسان کو ہی کہا جاتا ہے، جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کمپلیٹ ہوتا ہے، زندگی مکمل ہوتی ہے. اسی طریقے سے
شادی ایک فطری ضرورت ہے. اللہ نے ہر ایک مرد و عورت کے اندر ایک عمر کے بعد میلان رکھا ہے نا. مرد کو عورت کی ضرورت, عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی اس کا انکار, جس کے اندر جو بھی بحیثیت انسان ہے, اچھا ہے, صحت مند ہے, اس کو یہ ساری چیزیں پیش آتی ہیں. تو یہ فطری ضرورت ہے. اسی طرح دنیا میں جو ساری چیزیں ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے زمین, آسمان, سورج, چاند کس کے لیے بنایا ہے؟ انسانوں کے لیے. اب انسان ہوں گے تو یہ چیز رہیں گی, اور اس میں بھی جو ایمان والا ہے تب تک یہ دنیا قائم رہے گی. تو یہ انسانوں کو آگے بڑھانے والی چیز کیا ہے؟ شادی ہے. نسل انسانی کو آگے بڑھانے والی چیز کیا ہے؟ شادی ہے. تو جتنا مطلب شادی ہوگی تو اچھے پاکیزہ حلال اولاد پیدا ہوگی, انسانیت پیدا ہوگی. کیونکہ حرام لوگ بھی ہیں, حرام مطلب ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ماں کا نہیں پتہ, باپ کون ہے, ایسے لوگ بھی ہیں. ایسے بستیاں ہیں لوگوں کے پاس, امریکہ وغیرہ میں سننے میں آیا, ایسے پورا ایک کالونی ہے جہاں پہ ان کے والد کا نہیں پتہ, امی مطلب امی کا تو ظاہر بات ہے ولادت کے ٹائم معلوم ہوگا, باپ کا نہیں پتہ ہوتا. ایسے لوگ ہیں ولد الزنا جس کو کہا جاتا ہے, عربی میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, ایسے بھی ہیں. تو حلال اور پاکیزہ ذریت کے لیے شادی ضروری ہے. اسی طریقے سے انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے کہ اس کو اپنا درد غم کسی کو سنانا, کوئی پرسنل بات سنے تاکہ وہ حل پیش کرے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے ماں باپ کو بھی ہر بات نہیں بتائی جاتی اور نہیں بتا سکتا انسان, پرسنل بات ہوتی ہے. تو وہ بات صرف انسان کس کو بتاتا ہے؟ بیوی کو بتاتا ہے, یا بیوی شوہر کو بتاتی ہے. ہر بات شیئر کر لیتے ہیں, ہر بات ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں. تو ایسا درد و غم کو سنانے والا, دور کرنے والا ساتھی ہونا چاہیے, جو بیوی کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں ہو سکتا, شوہر اور بیوی کے علاوہ. اسی طریقے سے عزت چاہتا ہے انسان, کیا چاہتا ہے؟ عزت چاہتا ہے, عہدہ چاہتا ہے, تعریف چاہتا ہے, مقام چاہتا ہے. اور دنیا میں لوگ عزت دیتے ہیں, ارے کائے کی عزت سلا, ایسا بعد میں کچھ اور بولتے ہیں. لیکن بیوی ہے جو دل سے آپ کی عزت کرتی ہے, بیوی ہے جو دل سے آپ کا احترام کرتی ہے, بیوی ہے یا شوہر ہے جو آپ کا دل سے تعریف کرتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ویسی تعریف, ویسا عزت, ویسا احترام میں سمجھتا ہوں کوئی دوسرا آپ کو دے نہیں سکتا, ہے نا. چاہتا ہے نا آپ کی سیوا, جب بھی آپ آئیں آپ کے لیے ریڈی رہے, تیار رہے, آپ کا حکم کے آگے. تو اللہ نے یہ فطرت, یہ چیز بیوی کے اندر رکھی ہے. اللہ اکبر, یہ چیز بیوی کے اندر رکھی ہے. اور یہ اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے, اپنے آپ کی صلاحیت اور طاقت قوت نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کی آواز میں مٹھاس رکھی ہے. یہ اللہ کی نعمت سمجھو. یہ مت کرو کہ بات کرنا نہیں آتا, ذرا اونچی آواز سے بولو. ارے بھائی دبا کر, آواز کم ہے تو آپ اس کے ساتھ رہ سکتے ہو, ہے نا. دو اگر لڑنے والے, غصے والے مرد حضرات جمع ہوتے ہیں, کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس کو اللہ نے کمزور بنایا, اس کی آواز کو الگ بنایا, اس کو جو ہے شرم و حیا دی. یہ نعمت ہے مردوں کے لیے, یہ عیب نہیں ہے ان کا. بتانے کا مقصد یہ ساری چیزیں ان کی عیب نہیں ہے, یہ ان کی خوبصورتی ہے. اسی طریقے سے خدمت کرنے والا انسان کو چاہیے, بڑھاپے میں, جوانی میں کوئی انسان سہارا چاہیے, جو کوئی دل کی بات, کوئی بھی ضرورت ہو تو پیش کر سکے, ہے نا. پرسنل کوئی بات ہو تو شیئر کر سکے. تو اس کے لیے بھی ایک بیوی کی ضرورت ہے انسان کو. اسی طریقے سے تیسری جو چیز ہے سیکریفائز, مسئولیت بھی ہے. شادی کیا ہے؟ مسئولیت, یعنی سیکریفائز. اس کے اندر یہ بھی سمجھنا ضروری ہے, شادی صرف اپن جو فلموں میں ٹی وی میں دیکھتے ہیں نا, یہ پھول دے رہے ہیں کپل ایک دوسرے کو, پھول دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے, خالی دل دماغ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں, مسکراہٹیں. تو اس میں ناچاکیاں بھی ہیں, اختلافات بھی ہیں کچھ. یہ چیز جب تک ہم قبول نہیں کریں گے تو شادی ہماری بہتر نہیں ہو سکتی. کیا ہے شادی؟ ذمہ داری. اللہ تعالیٰ ہماری بیوی بچوں کے بارے میں پوچھے تھے, ہم نے تمہارے ذمے میں یہ بیوی بچوں کو دیا تھا, تم نے کیسی تربیت کی, کیا تعلیم کی, کیا کھلایا, کیا پلایا, سب پوچھے گا اللہ. مسئولیت ہے شادی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک انسان ایک دوسرے کا نگران ہے, اور ہر ایک انسان نگران ہے. حاکم رعیہ کا نگران ہے, باپ جو ہے پورے بیوی بچوں کا نگران ہے, پورا سوسائٹی کا جو امیر خلیفہ جو بھی سب ایک دوسرے کے نگران ہے. ہمارے پاس بہت بڑا عہدہ ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے بہت سارے عہدے, اور یہ کتنا بڑا عہدہ ہے کہ ہم نگران ہیں. جو بھی مرد ہے وہ عورت, حتیٰ کہ عورت بھی نگران ہے. عورت اپنے بیوی شوہر کے پورے سامان, یعنی جو بھی گھر میں سامان ہے, اور بچوں کی نگران ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرتی ہے. گھر میں جو بھی سامان ہے وہ نگران ہے اس چیز کی, اس میں کوئی خیانت نہیں کر سکتی وہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہر ایک کو اتنا بڑا ذمہ داری اللہ نے دی ہے, اور کتنے بڑا عہدے اور منصب کی ضرورت ہے. یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, یہ تو پورا کر لو پہلے. اللہ اکبر. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. سمجھ رہا ہے؟ یعنی شادی جب انسان کرتا ہے, الحمدللہ میں نے قبول کیا, تو یہ سب عبادتوں کے ساتھ, ہے نا, ضرورتوں کے ساتھ, اور پھر ذمہ داریوں کے ساتھ. اب والد کی اس میں تھی نا, اب جو ہے ہمارے جیسے والد صاحب پروٹیکشن وہ ساری چیزیں کرتے تھے, کھلاتے پلاتے جو بھی کام کرتے تھے اس کو جو ہے
پہناتے تھے اب وہ سب میں کروں گا. اللہ اکبر. یہ ہے زنا میں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے قبول کرنے کی. زنا میں تو کیا ہے آپ اپنا دیکھو, آپ اپنا دیکھو, کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا. لیکن نکاح جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری, بہت عظیم ذمہ داری کا نام ہے, آخرت کی ذمہ داری کا نام ہے, یہ مسئولیت کا نام ہے. اسی طرح یہ بھی سمجھنا ہے کہ جہاں دو دوست, دو برتن, دو چیزیں ہوتی ہیں, اختلاف بھی ہوتے ہیں, ناچاکی بھی, اور ذہن بھی اللہ نے الگ الگ بنائے, خواہشات بھی الگ الگ ہوتی ہیں, تو اس کا بھی خیال کرنا ہے. غصہ بھی الگ ہوتا ہے, مزاج بھی الگ ہوتا ہے, بول چال بھی الگ ہوتا ہے. یہ سب کو اللہ نے کہا اختلاف السنتکم, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. زبانوں کا اختلاف, کلچر کا اختلاف نشانیاں ہیں. تو اس کو اگر برداشت کر کے چلیں گے تو ہی زندگی چلے گی. آپ سوچو پوری طرح میرے رنگ میں ڈھل جائے, پوری طرح میں جو کہوں 100% ویسے ہو جائے, پوری طرح ہمارے حساب سے چلے, ایسا نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, ایسا ناممکن چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرما چکے ہیں, ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, ٹیڑھی پسلی سے. اگر جو ہے اس کو تم سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے, یعنی طلاق دے دو گے, لیکن سیدھی نہیں ہو سکتی. لیکن ٹیڑھے پن سے تم زندگی میں فائدہ اٹھا لو گے تو فائدے میں رہو گے. اللہ کے نبی کی نصیحت ہے, سمجھ رہے ہیں. اور اللہ کے تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ غصہ, کئی چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں, اس کو ضد کو, خواہشات کو لے کے انسان کو چلنا پڑے گا نصیحت کے ساتھ. اس کے اسٹیپ ہیں. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے, یہ سب برداشت نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں وہی فلموں کو, گانوں کو دیکھ کے پھول نہیں لائے نا, گفٹ نہیں لائے, فلاں نہیں لائے, اور جو ہے بس یہ سب چیزیں بھی ہوں گی, ہے نا. آپ کو ٹائم پہ کھانا بھی کبھی نہیں ملے گا, ساری چیزیں بھی ہوں گی. تو یہ سب چیزوں کا نام ہی شادی ہے. اگر ان چیزوں کو ہٹائیں گے اختلاف کو, یہ شادی نہیں ہے. یہ سب جو ہے ماں باپ سے آپ کے اختلاف نہیں ہوتا, بھائی بہنوں سے نہیں ہوتا, کس سے نہیں ہوتا دنیا میں, تو بیوی سے اختلاف ہونے میں کون سی بڑی بات ہے. تو یہ چیز ہے, اس کو قبول کرنا ہے. اور ذمہ داری کے تعلق سے ایک حدیث بھی آتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جو شادی کی, کتنی بہنیں تھیں ان کی, 8 یا 9 بہنیں تھیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, ان کے والد تو شہید ہو گئے, بزرگ تھے لیکن شہید ہو گئے, سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا کہ سیبہ سے شادی کی. سیبہ سمجھتے ہیں آپ, کون ہوتی ہیں؟ ہاں, زیادہ ایج کی, اور دوسری شادی شدہ, یعنی طلاق شدہ, یا کسی سے جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو یا طلاق شدہ ہو, اس کو بولتے ہیں سیبہ. باقرہ بولتے ہیں جو ابھی شادی شدہ نہیں ہو, طلاق شدہ نہیں ہے, ہے نا, جو ابھی جس کی شادی بھی نہیں ہوئی, اس کو بولتے ہیں باقرہ. تو انہوں نے شادی کی کس سے کی؟ سیبہ. اس میں دلیل ہے کہ مسئولیت, ان کو احساس تھا. کیونکہ اللہ کے نبی سے جب ملاقات ہوئی, اللہ کے نبی نے کہا, کیا کہا نصیحت, کہ تم نے باقرہ سے شادی کیوں نہیں کی, بچی سے شادی کیوں نہیں کی چھوٹی, تاکہ تم اس سے دل لگی کرتے, وہ تم سے دل لگی کرتی, ایک دوسرے سے مذاق کرتے. تو کہا کہ مجھے میری 8 بہنیں ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری 8-9 بہنیں ہیں, تو مجھے جو ہے ان کی تربیت, تعلیم, چھوٹی بچیاں ہیں, ان کو اگر میں چھوٹی بچی کو لے کر آتا جو میری طرح چھوٹی بچی ان جیسی ہوتی, تو پھر وہ تو ان میں مل جاتی. ان کی تعلیم تربیت کون کرتا, اللہ اکبر, میری بہنوں کا خیال کون رکھتا. معلوم ہوا کہ ایک مقصد شادی کا یہ بھی ہے, خاندان کو جوڑنا, اپنے خاندان کو, گھر کو سنبھالنا, گھر کی ذمہ داری کو سنبھالنا بھی ایک بیوی کی ذمہ داری ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ شادی کا مقصد کیا بتا رہے ہیں, کہ میری بہنیں ہیں, ان کی تعلیم تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر میں یہ سوچوں کہ اکیلا کرتا رہوں مشکل ہے, تو مجھے بھی ایک ساتھی کی, جیون ساتھی کی ضرورت ہے, جو میرے پورے گھر کے کام کو دیکھے, میرا سپورٹ کرے. یہ بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے. شادی کے مقاصد میں سے 3 مقصد ہیں. ایک تو کیا ہے, اللہ کے نبی کی امت کو آگے بڑھانا, یعنی زیادہ اولاد جننا شادی کے مقصد میں سے. اللہ کے نبی نے فرمایا تزوجوا الودود الولود, تم لوگ زیادہ بچے جننے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو. اب سوال یہ ہے کہ بھائی کیسے معلوم ہوگا؟ ہاں بھائی, رشتے کے لیے بہت سے لوگ ہوں گے, اب جو ہے اب کیسے معلوم ہوگا بھائی زیادہ بچے جننے, یہ تو غیب کا معاملہ ہے نا بھائی. 1-2 سال کے بعد کتنے بچے ہوں گے نہیں ہوں گے, اور زیادہ محبت کرے گی نہیں کرے گی, کس کو معلوم؟ جاننے کا پیمانہ کیا ہے, سوال ہے نا. معلوم ہے کسی کو؟ جی ان کے گھر والوں کو دیکھے. اچھا, ماشاء اللہ, بھائی بتا رہے ہیں ان کے گھر خاندان کے لوگ. ہاں یہی ہے کہ کچھ چیزیں عرف کو دیکھنا پڑتا ہے, ان کے خاندان کے لوگوں کو, ان کے خاندان کی خواتین کو جا کے دیکھنا نہیں ہے, نہیں تو پٹائی ہو جائے گی. مطلب تعلقات جوڑ کے, یعنی آپ کے گھر والے ان کے گھر میں جائیں, پڑوسی ہیں تو بچے کتنے ہیں ان کے, خالہ کے, پھپھی کے, ماموں کے خاندان میں کتنے بچے ہیں. زیادہ بچے عام طور سے ہوتے ہیں 8, 10, 6, 7, تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ زیادہ بچے جننے والی ہو سکتی ہیں. اور دوسری کیا ہے, ان کے تعلقات, کوئی طلاق کا واقعہ تو نہیں ہے, کوئی خلا کا واقعہ تو نہیں ہے, مطلب آپس میں جو لڑائی جھگڑے تو نہیں ہوتے, محبت کا معاملہ ہے. تو یہ لوگوں کو دیکھ کے آپ کو پتہ لگانا پڑے گا. یعنی
اپنے جو خان چچا بابا جو بہویں ہیں ان سب کو دیکھ کے آپ کو اندازہ لگانا پڑے گا کہ محبت کرنے والے ہیں، چلنے والے ہیں، لے کے چلنے والے ہیں، ذرا بات بات پہ جو ہے لڑائی جھگڑے کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ کیٹیگری ہے۔ اسی طرح کچھ آیتیں ہیں شادی کو مزید مستحکم سمجھنے کے لیے، بہت پیاری آیتیں ہیں، وہ بہت بنیادی آیتیں ہیں، انشاءاللہ اس آیتوں کو سمجھیں گے تو میاں بیوی بہت سکون سے رہ سکتے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مرد بیوی شوہر کا گارمنٹ سے اور شوہر بیوی کا گارمنٹ سے، لباس ہے، کپڑا ہے، مطلب اب دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں سب دور ہی رہتے ہیں، کپڑا سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، چپکے ہوا رہتا ہے 24 گھنٹے، ذرا الگ ہو جائے تو ایک شرم و حیا محسوس ہوتی ہے کہ یار۔ تو کس طریقے سے 3 چیزیں بتاؤں گا میں نے جو کورس کیا ہے اس کے تعلق سے، اسی مواد کے حوالے سے 3 طریقے سے گارمنٹ سے۔ پہلا کیا ہے کہ پروٹیکشن کے، جب ہم جو بھی کپڑا پہنتے ہیں ہم کیوں پہنتے ہیں؟ سردی زیادہ ہے تو موٹا کپڑا، گرمی ہے تو باریک کپڑا، بارش ہے تو اس کے حساب سے، تو پروٹیکشن کے لیے پہنتے ہیں کپڑا، تو ایک دوسرے کا پروٹیکشن کرتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے پروٹیکٹر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، تقوی کی حفاظت کرتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے پروٹیکٹر ہوتے ہیں، بچاتے ہیں ایک دوسرے کو دینی نقصان سے بھی، دنیاوی نقصان سے بھی۔ اسی طریقے سے دوسرا کیا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کی بیوٹی، خوبصورتی ہوتے ہیں۔ کپڑے کیوں پہنتا ہے؟ نئے نئے کپڑے، نئے کلر، اچھے کپڑے، خوبصورت دکھنے کے لیے۔ شادی میں ہم پرانے کپڑے پہن کر نہیں جاتے، کیوں بھائی؟ ذرا اچھے کپڑے پہن کے جائیں گے تھوڑا خوبصورت دکھے۔ شادی کے لیے کوئی جا رہا ہے تو اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہے، جانا بھی چاہیے، تو خوبصورتی کے لیے انسان کپڑے پہنتا ہے۔ تو میاں بیوی کو ایسا ہونا چاہیے ایک دوسرے کی خوبصورتی بڑھائیں، یعنی معاشرے کے اندر ذاتی طور پہ بھی، اور ایک دوسرے کے اخلاق، کیریکٹر، ایک دوسرے کی تعریف کر کے ایک دوسرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہیے، برائی نہیں کرنا چاہیے بتانے، یعنی کوئی شوہر بیوی کی برائی کر رہا ہے درست نہیں ہے، بیوی شوہر کی غیبت کر رہی ہے درست نہیں ہے، تو آپ نے تعریف کیا کری؟ برائی کر دی اس کی۔ خوبصورتی میں اضافہ ہوگا یا اس کا گوشت کھا کھا کے آپ جو ہے اس کا پورا ہڈیاں ظاہر کر دو گے، اس کو ڈھانچہ بنا دو گے آپ۔ غیبت کیا ہوتا ہے؟ گوشت کھانا مردہ بھائی کا، تو آپ گوشت کھا کھا کے اس کا خالی ڈھانچہ بچے گا، آپ کے شوہر آئے گا تو خالی ڈھانچہ لے کر آئے گا، گوشت ہی نہیں ہوگا اس کے پاس۔ آپ کی بیوی کسی کے سامنے آئے گی تو ڈھانچہ لے کر آئے گی، گوشت ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اتنی غیبت آپ نے کر دی، اتنا جو ہے اس کی برائی کر دی۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی کو صرف ہڈی کا ڈھانچہ ہو، گوشت نہ ہو اس کے اوپر، کیونکہ غیبت کر کے آپ نے تو سب کھا لیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بیوٹی، خوبصورتی کو بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے آئیڈینٹی، یعنی کپڑوں سے کوئی الگ الگ لباس سے، یہ بھائی مولانا کا لباس، یہ انجینئر کا لباس، یہ پولیس کا لباس، یہ ڈاکٹر کا لباس ہوتے ہیں نا، یہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے اخلاق کا، کیریکٹر کی آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے، بیوی کو دیکھ کر شوہر کا اندازہ ہو جائے کتنے اچھے شوہر ہوں گے ان کے، بڑے نیک شوہر ہوں گے، اچھی تربیت ہوگی ان کی، ہے نا۔ شوہر کو دیکھ کے بیوی کا اندازہ لگایا جائے کہ ان کی مطلب اہلیہ ہوتا ہے نا، جیسے شادی کے تعلق سے ہم اندازہ لگاتے ہیں، ایسا آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے، اپوزٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شوہر فلاں تو بیوی بالکل اس کے اپوزٹ جا رہی ہے، شوہر عالم تو بیوی بالکل جاہل، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کی آئیڈینٹی نہیں ہونا چاہیے، پہچان ہونا چاہیے، ذہن اور جو ہے ملاؤ ہونا چاہیے، ذہنی طور پہ ایک دوسرے کی سوچ کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کو مقصد کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کے مشن کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کی ان کو دیکھ کے سمجھ جائیں ہاں یہ عالم ہے تو یہ بھی عالمہ ہوں گی، یہ بھی دائی ہیں تو یہ بھی دائیہ ہوں گی، یہ بھی ٹیچر ہیں تو یہ بھی، مطلب ایسا ایک دوسرے کی سوچ کو لے کے مقصد کو سمجھنا چاہیے، آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے یہ ایک پہلی آیت ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بہت اہم آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بڑی بڑی سورج اللہ کی نشانی، چاند اللہ کی نشانی، اسی کے درمیان اللہ نے کہا کہ بیوی، میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی نشانی کو ہم آسمان میں دیکھ رہے ہیں، اگر زمین میں دیکھنا ہے تو میاں بیوی کے رشتے کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر، آپ سوچو کہ ایک بچی، ایک لڑکا، خاص طور سے بچی 18-20 سال ماں باپ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں بہن کے لیے، بھائی بھی سب کچھ، ہے نا۔ اگر ذرا کوئی معاملہ ہو جائے تو اپنی جان، ہوتا ہے نا ہماری بہن سے ایسا ہو گیا، ہماری بچی کے بارے میں ایسا بولے گا تو اپنی جان مال سب قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اتنی محبت سے اس کو پالتے ہیں، اور بچی بھی جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے اتنی محبت کرتی ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ جب اس کا رشتہ آتا ہے 18-20 سال میں بات چیت ہوتی ہے اور پھر تھوڑا رونا دھونا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ایسا ہوتا ہے شادی کے بعد کہ وہ اگر صحیح واقعی تربیت ہے تو وہ زیادہ دن یہاں ٹھہرنا پسند نہیں کرتی۔ شادی سے پہلے 2 دن اس کو ماں باپ کے بغیر برا لگتا تھا، آپ غور کیجئے، 2 دن، 3 دن، 5 دن ماں باپ کے بغیر کوئی بچی نہیں رہتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کسی کے گھر میں بہت مجبوری ہو، الگ بات ہے، آج کے تعلیمی کالج والے زمانے میں ہو سکتا ہے، لیکن
عام حالت میں ایسا پسندیدہ نہیں تھا، لیکن شادی کے بعد اللہ کیا محبت، کیا مودت، کیا چیز ڈال دیتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتی ہے؟ شوہر سے کرتی ہے۔ اس کے بغیر جیسے مچھلی پانی سے باہر آ کے تڑپتی ہے، ایسی بیوی اور شوہر کا حال ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے گھر والے کیا سمجھتے ہیں، ارے کیا جادو کر دیا، کیا انجیکشن لگا دیا، یہ اللہ نے ڈالا ہے سمجھ رہے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا کھلا دیا، کیا پلا دیا، دیکھ ہی نہیں رہا، آ ہی نہیں رہا باہر، فلاں فلاں، تو بھائی اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے دل میں مودت ڈال دی، کوٹ کوٹ کر محبت ڈال دی ایک دوسرے کی، اور رحمت کا جذبہ ڈال دیا۔ سمجھ رہے ہیں نا، یہ 2 انجیکشن ہمارے ایک عالم صاحب بتا رہے تھے کہ 2 انجیکشن لگا دیے، ایک مودت کا، ایک محبت کا۔ مودت کا انجیکشن بتاتے ہیں جوانی کی 30 40 50 سال تک ہوتا ہے، پھر ذرا محبت تھوڑی کم ہوتی ہے تو رحمت کا جذبہ انجیکشن لگا دیتا ہے اللہ، ایک دوسرے کے بغیر ایک دوسرے کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، پریشانی دیکھی نہیں جاتی، دوسرا انجیکشن کام کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ جو ہے رشتہ ہے، سمجھنا ہے، محبت کا، مودت کا۔ تو رشتوں کو اگر مضبوط بنانا ہے تو جتنی محبت مضبوط ہوگی اتنا یہ رشتہ مضبوط ہوگا، ہے نا۔ محبت نہ ہو تو رشتہ دھیرے 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 ختم ہونے لگتا ہے۔ تو معلوم ہوا، مختصر یہ ٹائم جو بھی کم ہے، کہ اس رشتے کو کامیاب بنانے کے لیے ہم کو وہ کام کرنا چاہیے جس سے محبت بڑھتی ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کی روشنی میں وہ کام کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو، کہ رشتے میں محبت پیدا ہو، ہدیہ تحفہ، ہے نا، ایک دوسرے کے کام میں تعاون کرنا، مسکرا کر ملنا، یہ سب بہت اچھے خوبیاں ہیں۔ ایک دوسرے کے رشتہ داروں سے ملنا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، ہے نا، غیبت، برائی اور لعن طعن سے پرہیز کرنا، یعنی محبت کو بڑھاتے رہنا، یہ خوشگوار زندگی کے بہت بڑے اسباب میں سے ہے۔ اور ایک دوسرے کی خیر خواہی، تکلیف کو دور کرنا، فوراً جذبہ رکھنا خیر خواہی کا، یہ چیز ہے زندگی کو چلانے والی۔ اور تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا، خاص طور سے مرد حضرات بھی اس کو پیش کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، نگران ہیں، سرپرست ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ جو اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے اللہ کی ہی طرف سے ہے۔ ایک فضیلت تو صرف اللہ کی طرف سے ہے کہ مردوں کو عورتوں پہ فضیلت ہے، دوسری فضیلت بما انفقوا وبما انفقوا من اموالہم، جو مالوں میں سے جو خرچ کرتے ہیں، مہر جو بھی کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، نفقہ، سکنا، گھر جو بھی دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان کی فضیلت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے، شوہروں کو بیویوں پر ذمہ داری بھی بتائی ہے، یعنی ویسا ہونا چاہیے۔ اس کے کئی علماء نے معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا تو کیا ہے، پروٹیکٹر، یعنی بیوی کو وہ حاکم اور سرپرست کس اعتبار سے ہے، جب اس کی پروٹیکشن کرے، جو ماں باپ کر رہے تھے، بھائی بہن کر رہے تھے، وہ سارے کام یہ کرے ایک حد تک، یعنی اس کو کھلانے پلانے رہنے کا اچھا انتظام کرے تاکہ وہ اپنی پروٹیکس ہو سکتے، دوسروں کی غلط نگاہوں سے، غلط چیزوں سے، موسموں کی سردی اور گرمی سے بچ سکے، تب جا کے وہ حاکم بنے گا، تب جا کے اس آیت کا مصداق وہ بن سکتا ہے نا۔ اس آیت کا مصداق بننے کے لیے پہلی بات اس کو کیا ہے، پروٹیکٹر ہونا چاہیے، اس کی عزت کا، اس کے دین کا، اس کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری۔ دوسری کیا ہے، رسپونسیبل، یعنی اس کے تعلق سے اللہ کے پاس اس سے پوچھا جائے گا، یعنی وہ اس کے نوکرانی نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ آپ کی باندھی نہیں ہے، وہ آپ کی شریک حیات ہے، زندگی کا پارٹنر ہے، تو اس کے تعلق سے جو سوال جواب ہوں گے، اس کے تعلق سے، ہے نا، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تو مسئولیت کا احساس بھی ہونا چاہیے، اس کو کتنا کھلانا ہے، اس کی ضرورتوں کا لحاظ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے گارجین، یعنی کھلانے پلانے، نفقہ اور سکنا کے معاملے میں انصاف سے اور اپنی حالت کے مطابق، یعنی جو اپنی اللہ نے آپ کی جو معاشی حالت ہے اس کے اعتبار سے اس کو انصاف کے ساتھ مال اور دولت دینا چاہیے، اس کو گھر کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے یہ سارے کام بندہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس آیت کا وہ مصداق ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ بھی نہ کرے، نہ کمائے، نہ بیوی پریشان ہونی، بیوی خود کما رہی ہے، اس کو بچوں کا کپڑے نہیں ہے، بچوں کے لیے تکلیفیں ہیں، کھانے پینے کی تکلیف، رہنے سہنے کی تکلیف، گھر والوں کی تکلیف، باتیں سننا پڑنی ہے، تو ایسے وقت میں اور مرد جو ہے مسئول ہوگا، مرد جو ہے آیت کا صحیح طریقے سے مصداق نہیں ہوگا۔ تو یہ جہاں فضیلت ہے وہاں ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے انسان کی، اس کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ اسی طرح تیسری جو چیز ہے، شادی کا حکم کیا ہے۔ اب میں نے یہ ساری چیزیں بتائیں، شادی کی عبادت ہے نا، حکم ہے، ضرورت ہے بندوں کی بہت بڑی زندگی کو، نسلوں کو چلانے کے لیے، اور یہ مسئولیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں انسانوں کی حالت الگ ہے، کوئی کمزور ہوتے ہیں، کوئی طاقتور ہوتے ہیں، کوئی غریب ہوتے ہیں، کوئی امیر ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہوتے ہیں، ہے نا، کوئی اپائج ہوتے ہیں، کہ ہر مرد کو شادی کرنا ہے، کہ سب کے لیے برابر حکم ہے،
ہے نا. ہم دیکھتے ہیں نمازوں میں بھی کبھی کبھی رخصت ہوتی ہے, کوئی کھڑے ہو کے پڑھتا ہے, اگر طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے, بیٹھ کے نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھ لے, لیٹ کے نہیں ہے اشارے سے پڑھ لے. تو ایسا بھی رخصت ہے کیا اس میں؟ تو ہاں, علماء نے قرآن و حدیث کو اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے قدیم علماء نے اس کی 4 قسمیں کی. شادی کا حکم جو ہے کبھی فرض اور واجب ہوتا ہے, کبھی جو ہے مستحب سنت اور مستحب ہوتا ہے, کبھی جو ہے مکروہ ہوتا ہے ناپسندیدہ, کبھی حرام بھی ہوتا ہے شادی کرنا. سنا ہے کبھی آپ نے؟ نہیں سنا ہوگا. اللہ ماشاء اللہ. جی نہیں, 4 فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے. فرض اور واجب ہے, حرام ہے نا. ہاں وہ میں بتاؤں گا. ہاں صحیح ہے, آپ صحیح بولے. اور بھی چیزیں ہیں. فرض اور واجب ہوتا ہے. فرض اور واجب کس کے لیے ہے؟ جس کے پاس جو انسان اپنے مالی اعتبار سے بھی ٹھیک ٹھاک ہے, صحت بھی ٹھیک ہے اس کی, اور اس کو 100%, 90%, 80% یہ گنجائش ہے, گمان ہے, غالب گمان ہو کہ میں زنا کر سکتا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی طاقت ہے اس کے پاس, جو طاقت یہ نہیں جو ہمارے پاس پورا ایک خود کا گھر ہو, اتنا پلاٹ ہو, اتنا گھر ہو, وہ والی طاقت نہیں. جو شریعت میں بتائی, جو اپنے خود کو کھا سکتے ہو اور دوسروں کو کھلا سکتے ہو, بیوی ہے نا, اور خود جو ہے پردے کے دائرے میں بیوی کو ایک کمرے میں رکھ سکتے ہو, اس کا کھانے پینے کا اتنا بس. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت زیادہ گاڑی بنگلہ اور یہ سب جو شرطیں ہم نے لگائی ہیں اپنے اوپر, جو پیر میں جو کلاڑی ماری ہے, جو ارتداد کا جو فتنے کا میں بتا رہا ہوں سبب ہے شادیاں وقت پر نہ ہونا, اور بیکار کی جو رسم و رواج کے اوپر اپنے آپ کو ڈال لینا, یہ ہماری غلطی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ سب نہیں. تو فرض اور واجب کبھی مالی طاقت ہو, صحت ہو, جسمانی قوت باہ کی جو طاقت ہے وہ ہو, اور آپ کو ایسا ماحول آپ کا ہے, یا آپ باہر پڑھ رہے ہیں, آپ امریکہ یوروپ, ایسا ماحول ہے باہر نکلے تو زنا نعوذ باللہ عام ہے, آپ نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتے, ایسا ماحول ہوتا ہے, چاہے وہ اپنے شہر میں ہو, گاؤں میں ہو, یا کہیں اور. ایسا اگر ماحول ہے زنا میں پڑنے کا, آپ کا اندیشہ ہے, تو آپ کے فرض ہے, واجب ہے تو کہ آپ شادی کے ذریعے عزت کی, ایمان کی حفاظت کرو. ضروری ہے آپ کے اوپر, فرض اور واجب ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ مستحب اور سنت کب ہوتا ہے, اچھا افضل کب ہوتا ہے؟ کہ آپ کے پاس مالی طاقت ہے, سیم, جسمانی طاقت ہے نا, صحت ہے, اور تیسرا کیا ہے, آپ کو ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے کہ زنا میں کر سکتا ہوں, میں گناہوں سے, آپ کو یقین ہے کہ میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں, 1-2 سال اور میں پڑھائی کر لوں, کمپلیٹ کر لوں, یا جاب کر لوں, سیٹنگ کر لوں, مجھے اپنے اوپر روزوں کا پابندی کرتا ہوں, نماز کی پابندی ہے, دینی دعوتی کام میں لگا ہوں, کوئی اچھے کام میں کر رہا ہوں, کتاب لکھ رہا ہوں, مصروفیت ہوتی ہے. بہت بڑے بڑے علماء کے بارے میں آتا ہے, ایسا بھی ریئر کیس ہیں کہ شادی نہیں کر پائے, وقت ہی نہیں ملا ان کو, ان کی زندگی اٹھا کے دیکھو, بہت سارے. خیر وہ الگ ٹاپک ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا, مستحب ہے, یعنی آپ زنا سے بچ سکتے ہو, جو سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے, تو وہاں آپ کے اوپر کیا ہے, فرض واجب نہیں ہوگا, تھوڑی مسئولیت کم ہو جائے گی, یعنی مستحب ہے. افضل تو پھر بھی رہے گا, افضل یہ ہے کہ افضل شادی کرو, پڑھائی کرو, شادی کرو, جاب کرو, شادی کرو, تیاری کرو, کیونکہ آپ کی نگاہیں اور شرم کا محفوظ ہو جائے گی. اور تیسرا ہے مکروہ. مکروہ کب ہوتا ہے؟ یعنی آپ کے پاس مالی قوت بھی بہت کم ہے, نہ کے برابر ہے, کم ہے, اور تیسرا صحت بھی نہیں ہے آپ کی, جسمانی قوت بھی جواب دے رہی ہے, اور آپ کو ڈر بھی ہے ساتھ میں, کہہ رہے آپ میں پتہ نہیں کر پاؤں گا کہ نہیں, اور کچھ کو کھلا پاؤں گا کہ نہیں, رکھ پاؤں گا کہ نہیں, اس کی ضرورت پوری کر پاؤں گا کہ نہیں, خواہش. تو ایسا ڈر اور خوف اور مالی قوت میں بھی کم ہے, آپ ویک ہیں, تو اس وقت آپ کے لیے ڈر جب تک ہے, جب تک آپ کے لیے مکروہ ہے. یعنی ڈر کے ساتھ آپ کرو گے تو سامنے والا بھی آپ جو ہے اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے. تو اس کا علاج بھی ہے, ایسا نہیں ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ ڈاکٹر سے آپ ملو, ڈر کو دور کرو. کبھی کبھی ڈر کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ کیا ہے ذہنی طور پہ, ارے بھائی وہ سمجھائیں گے, یہ کیا ڈرنے کی بات کیا ہے نا, ایسا کوئی بات نہیں. آپ جو ہے آج جو ہے سوشل میڈیا فلاں انسان دیکھ کے وہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے, کیا کیا طاقت قوت چاہیے. تو یہ نہیں, ڈاکٹر سے, علماء سے آپ ملو, سجیشن لو, جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے نہیں بیٹا ایسے گھبرانے کی ضرورت نہیں, کوئی بات نہیں, ایسا ہو جاتا ہے معاملہ تھوڑا بہت. اگر آپ کی مالی قوت ہے تو آپ یہ جاب کرو, اگر طاقت کی ضرورت ہے ایکسرسائز کرو, فلاں کرو, تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے نا, مکروہ آپ کا دور ہو سکتا ہے. تو یہاں آپ یہ مکروہ جب تک ہے تب تک ڈر و خوف زیادہ ہے. یہ ڈر و خوف آپ نکال لو گے مالی اور جسمانی, تو آپ کے لیے جائز ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مالی اور جسمانی ڈر خوف کو نکال کے, جب تک ڈر خوف ہے تو آپ کے لیے مکروہ ہے, کیونکہ آپ پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہو آپ کی زندگی میں, دوسرے کی زندگی آپ خراب کر دو. اور حرام کم ہوتا ہے جب آپ کے پاس مالی قوت بھی نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے میرے خود کے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ایک بچی کو جو اچھے گھر میں کھا رہی ہے, پی رہی ہے, سکون سے ہے, اس کو لا کے آپ جو ہے پریشانی میں ڈال دو. آپ کو مالی قوت بھی آپ کے پاس نہیں ہے, مائنس میں ہے, یا اور جسمانی قوت بھی آپ کے پاس مائنس میں ہے, آپ کو
آپ کے پاس وہ نہیں ہے، کانفیڈنس نہیں ہے، ڈر ہے، یعنی آپ کو، اور یہ ڈر ہے کہ مجھے 100% میں ظلم کروں گا اس کے اوپر، شادی کرنے کے بعد میں کچھ غلط کام اس سے کرواؤں گا، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس سے میں جاب کرواؤں گا، اس سے کوئی حرام کام کرواؤں گا، ایسا آپ کو معلوم ہے کہ میں خود تو گنہگار ہوں گا، اس کو بھی گنہ میں ڈال دوں گا، تو ایسے وقت میں حرام ہے آپ کے اوپر، حرام ہے کہ آپ جو ہے آپ کے پاس طاقت ہی نہیں، کنڈیشن بھی نہیں ہے، جو دو کنڈیشن لگائی، مالی قوت بھی نہیں ہے، صحت بھی نہیں ہے، اور دوسرا کیا ہے، آپ کو گناہ میں پڑنے کا غصہ آپ کا تیز ہے، اور دوسرا اس میں کیا ہے، علماء نے داخل کی بڑی بڑی بیماری، کینسر ہے، آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ بتا نہیں رہے، کینسر ہے بھائی، کینسر میں کتنا پیسہ لگتا ہے، کینسر ہے، ایڈس ہے، کوئی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، دل کا کوئی روگ ہے، اٹیک کا مرض ہے، آپ اس ٹائم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بیچاری کو، بچی کو لا کے آپ آزمائش میں ڈال دو گے، یہی باتیں بچی کے لیے بھی، بچی والوں کے لیے بھی، وہ ساری بچیوں میں پریشانی ہوتی ہے، بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بتاتے نہیں ہیں ماں باپ، تو یہ بھی ان کے لیے، بلکہ علماء نے کہا جرم ہے یہ، یعنی ماں باپ کا جرم کیا ہوتا ہے، جیسے پاگل پن ہے، ذہنی مرگی آتی ہے، یا دماغی کوئی بیمار ہے، یا فزیکل کوئی خطرناک بیمار ہے، بڑا بیمار ہے، اچھا پیسہ بھی لگتا ہے اس میں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ بیماری کا علاج کرائیں، ابھی شادی نہ کریں، ہے نا، آپ دوسرے کی زندگی کو آزمائش میں نہ ڈالیں، کہ وہ چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، دونوں کے گھر والے ہوں، ان کو معلوم رہتا ہے کہ ہمارا بچے میں پاگل پن ہے، دماغ کم ہے، بچپنا ہے، پھر بھی وہ شادی کر دیتے ہیں، یہ مسئول ہوں گے اللہ کے پاس، جرم ہے یہ، سمجھ میں آ رہا ہے، دوسرے کی زندگی کو خراب کرنا۔ اسی طرح لڑکی والوں کے گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں، یا بڑی خطرناک اس کے اندر جو ہے اخلاقی بیماری بھی ہو سکتی ہے دونوں کے اندر، تو اس وقت میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہیے، یا کلیئر بتا دینا چاہیے، پوری طریقے سے واضح کر دینا چاہیے، تب جا کے یہ، تو بعض دفعہ اس طرح کی جب بیماریاں ہوں تو حرام بھی ہوتا ہے، تو یہ 4 مرتبے علماء نے بیان کیے ہیں، فرض اور واجب، مستحب، سنت، مکروہ اور حرام۔ اسی طرح جن سے نکاح جائز نہیں ہے، وہ بھائی نے بتا 5ویں بیوی، 4 بیویاں ہیں تو 5ویں جائز نہیں ہے آپ کے ایک ساتھ میں، اگر کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی انتقال ختم ہو گئی، تو پھر چوتھی ایک اور کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نسبی جو رشتہ دار ہیں، ماں سے، بہن سے، خالہ سے، پھپھو سے، ان سے شادی جائز نہیں، جو ابدی حرام ہے، محرم میں سے ہے نا، جو ابدی حرام ہے، ان سے رشتہ جائز نہیں ہے۔ رضائی ماں، رضائی بہن، رضائی ماں، رضائی بہن سمجھتے ہیں جی؟ ہاں، یعنی کسی عورت نے ان کو بھی دودھ پلایا کہ، اور دوسری عورت دوسری کو بھی دودھ پلایا ہے، تو یہ بہن بھائی بن جاتے ہیں، سگے بھائیوں کی طرح ہو جاتے ہیں، ان کا رشتہ کبھی زندگی میں شادی نہیں ہو سکتی، وہ ماں باپ کی طرح ہو جاتے ہیں، تو رضائی بہن بھائی۔ اسی طرح محرم سے شادی نہیں ہوتی، اسی طرح ساس سسر سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی، ساس سسر چاہے وہ آپ کا کچھ بھی رہیں یا طلاق ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ساس سسر بن گئے ایک بار تو شادی ان سے نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ اسی طریقے سے بہو سے شادی نہیں ہو سکتی، اپنی خاص جو بہو ہے، یعنی بیٹے کی، سگے بیٹے کی بیوی، اس سے بیٹے کے مرنے کے بعد بھی سسر وغیرہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے مرتد، کافر اور مشرک سے شادی نہیں ہو سکتی جی، جو مرتد ہو گیا اسلام سے، یا کافر ہے یا مشرک ہے، اسی طرح مرتدہ، کافرہ، مشرکہ سے شادی جائز نہیں ہے۔ قرآن کے حکم واضح حکم سورہ نور کی آیت ہے، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، ہے نا، کہ اللہ نے دونوں کو کہا، الگ الگ حکم دیا کہ مومن عورتیں کافر مردوں سے شادی نہ کریں، اور مشرک مردوں سے شادی نہ کریں، اور مومن کافر مسلمان مرد کافر عورتوں سے شادی نہ کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن آج دیکھو ہمارے کلچر میں پیار محبت کے نام سے کہ ایوری تھنگ از فیئر اینڈ لو ان وار، ہے نا، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں نا، ہر چیز جائز ہے، قائم ہے پیار محبت میں اور جنگ میں، اسلام میں جائز نہیں، آپ کے پاس جائز ہوگی، ہے نا، اسلام میں محبت کے بھی حدود ہیں، جنگ کے بھی حدود ہیں الحمدللہ، ہے نا، جنگ میں بھی کس طریقے سے کیا کرنا ہے، اللہ کے نبی ایک ایک چیز، آسمان میں پرندہ اڑتا ہے تو اس کا بھی علم اللہ کے نبی نے دیا ہے، ٹوائلٹ، لیٹرنگ اور باتھ روم جو ہماری ضرورت ہے، وہ سمجھتا ہے انسان، اس کے بھی ایک ایک سنت کو بتایا ہے، تو پیار محبت کے طریقے نہیں بتائے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں کیا جنگ میں بھی پورے تعلیمات ہیں، وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو اس سے تو مرتد اور کافر سے، یعنی انسان کو غور کرنا چاہیے، ذرا سے پیسوں کے چکر میں، خوبصورتی کے چکر میں، فیم کے چکر میں دین ایمان نہ بیچ دے انسان، آج کتنا عام ہے، ذرا تھوڑا رشتہ نہیں آ رہا، پیسہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ہماری جو ہے لڑکیاں ذرا گاڑی ٹپ ٹاپ دیکھ کر، سب جھوٹ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، بربادی ہوتی ہے نا، قصے کہانی فلموں میں جیسا ہوتا ہے نا، ایک فلم میں وہ اس کا بھی شوہر بن گیا، دوسری فلم میں بھائی بن گیا، تیسری فلم میں باپ بن گیا، یہ ہوتا ہے، لو افیئر کا معاملہ ایسا ہی ہے،
آپ کے ساتھ شوہر بن جائے گا کسی اور کا, وہ بن جائے گا, باپ بن جائے گا کسی اور کا, بھائی بن جائے گا, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو بنا دین کو دیکھے, بنا اخلاق کو دیکھے, بنا کریکٹر کو دیکھے, جو لو افیئر ہوتے ہیں, بہت خطرناک نقصان ہے. بچپنا ہے, وہ جذبات ہیں صرف, نہ علم ہے اس کے پیچھے, نہ تجربات ہیں اس کے پیچھے, نہ اخلاق ہے اس کے پیچھے, نہ دینداری ہے اس کے پیچھے, کچھ نہیں ہے اس کے پیچھے, خالی جذبات. مجھے پسند آ گیا, مجھے اچھا لگ رہا ہے, مجھے بھاگ گیا, نعوذ باللہ. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے نا, یہ لو افیئر کے چکر میں. اور میں آپ کو بتاؤں, اسلام میں نے کہا کہ اسلام چلتا ہی لفظ سے ہے. پیار محبت کے بغیر اسلام کی میاں بیوی گاڑی نہیں چلتی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن حرام جو لو ہے وہ اسلام میں ہے نا بہت سارے, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. انگیجمنٹ کے جو مسائل ہیں, بات چیت, چیٹنگ, ڈیٹنگ, فیٹنگ, سب حرام ہے اسلام میں شادی سے پہلے. لیکن ہاں یہ ہے, اس کے بعد کا جو موضوع ہے وہ اچھا, جس کا رشتہ چل رہا ہے اس سے نکاح بھی کرنا حرام ہے. یعنی بات چیت چل رہی ہے ابھی, بیچ میں رشتہ ڈالنا بھی حرام ہے, ناجائز ہے. اس سے شادی کرنا تو اور ناجائز ہے. کسی کی کوئی بیوی ہے پہلے سے شادی شدہ, اس سے شادی کرنا ناجائز, حرام ہے. آج نعوذ باللہ کوئی کچھ نہیں دیکھ رہا. شادی کسی کی شوہر کے, کسی کے اس میں انڈر میں ہے وہ, یا کوئی شوہر ہے, شادی شدہ ہیں, ان سے شادی کرنا ناجائز, حرام ہے. تو یہ سب حرام چیزیں, حرام رشتے ہیں. اسی طریقے سے سب سے مین ٹاپک جو آپ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ شادی کے وقت کیا کیا چیزیں دیکھنا چاہیے, عورت کو بھی, لڑکی کو بھی لڑکے میں, اور لڑکے کو لڑکی میں, کیا چیزیں. جی ہم لوگ کیا چیزیں دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ ماشاء اللہ, صحیح بولے بھائی. جی, پیسہ, خوبصورتی, جی, اور ماشاء اللہ حسب نسب, اور مال. جی صحیح لکھا میں نے, پیسہ, خوبصورتی, حسب نسب اور مال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین, عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. لمالہا, پیچھے سے آئیں گے, اس کے مال کی بنیاد پر. ولحسبہا, اس کے حسب کی بنیاد پر. ولجمالہا, اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر. دینہا, 3 چھوڑ دیا, وہی ہم نے بھی معاشرے میں چھوڑ دیا اس لیے. تو 4 چیزوں کی بنیاد پہ لوگ شادی کرتے ہیں, یعنی عام رواج ہے, یہ نہیں اسلام میں نہیں. یہ زمانے جاہلیت سے پہلے بھی کوئی خوبصورتی کو دیکھ کے شادی کرتا تھا, آج کی بات نہیں ہے. کوئی جو ہے حسب نسب, بہت بڑا خاندان, سید, پٹھان, فلاں فلاں, اور کوئی جو ہے مال دولت, بڑا پیسہ ہے, بہت اس کو وراثت میں بہت پیسہ ملے گا, اس کو دیکھ کے. اور کچھ لوگ دین کو بھی ترجیح دیتے تھے, لیکن دین کو ترجیح دینے والے کم تھے. لیکن اللہ کے نبی نے کیا نصیحت فرمائی؟ فاظفر بذات الدین, تو تم دین کو ترجیح دو. تربت یداک, تم جو ہے برکتوں سے بھر جاؤ گے, تمہارے دونوں ہاتھ جو ہے برکتوں سے بھر جائیں گے, تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی, ہے نا. تو معلوم ہوا معاشرے میں سب اس کو بھی دیکھتے ہیں, اس کو بھی دیکھتے ہیں. تو ہم لوگ کیا کرنا ہے, یہ چیزیں دیکھنا نہیں دیکھنا؟ جی تھوڑا دیکھنا ہے. تو یہ چیزیں بھی دیکھنا ہے, لیکن ترجیح کس کو دینا ہے؟ دین کو دیکھنا ہے. یعنی آخر فیصلہ جو ہوگا یہ دین کی بنیاد پہ. سب کچھ ہے اس کے بعد دین نہیں ہے تو شادی نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کو نماز نہیں پڑھتی, یا اخلاق نہیں ہے, کریکٹر نہیں ہے, وہ جو ہے دیندار نہیں ہے, تو شادی نہیں ہوگی. لیکن یہ تھوڑا کم ہے, لیکن یہ اچھا ہے, 80-90% ہے, تو شادی ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ خوبصورتی تھوڑی کم ہے, کلر تھوڑا کم ہے, حسب نسب تھوڑا خاندان کم ہے, مال تھوڑا غریب لوگ ہیں, لیکن دین میں ماشاء اللہ عالمہ ہے, فاضلہ ہے, حافظہ ہے, کوئی اچھی دیندار ہے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو ترجیح دو, تم برکتوں سے بھر جاؤ گے. اگر تم اس کو چھوڑ کے اس کو ترجیح دو گے تو تمہارا گھر جہنم بن جائے گا. تم اس کو چھوڑ کے تم اس کو ترجیح دو گے, یہ ختم ہو جائے گی 10-20 سال کے بعد. یہ حسب نسب بھی جو ہے بھول جائے گا, لان تان شروع ہو جائے گی, اور یہ مال دولت بھی زیادہ دن تک ٹکنے والا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ زندگیوں کے اکثر کیس معاشرے کے حالات کا جائزہ لی, جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی, مال کو, اللہ نے جو کامیاب نہیں ہوتے. لیکن جنہوں نے دین کو ترجیح دی ہوگی تو دین ان کو صبر کی تعلیم دیتا ہے, دین ان کو شکر کی تعلیم دیتا ہے, دین ان کو اخلاق کی تعلیم دیتا ہے, دین ان کو برداشت کی تعلیم دیتا ہے, تو ان کی زندگی انشاءاللہ کامیابی سے گزر سکتی ہے. لیکن جنہوں نے مال کے لیے شادی کی تھی, مال نہیں ملا تو رہیں گے ساتھ میں. جنہوں نے خوبصورتی کے لیے شادی کی تھی, خوبصورتی چلی گئی تو رہیں گے ساتھ میں. جنہوں نے حسب نسب کے لیے کی تھی, اب جو ہے ان کا خاندان اگر بڑا ہے لڑکے کا, میرے سامنے کیا خاندان پیش کر رہی ہے,
تو یہ بھی سب چلا جائے گا. تو اصل جو ہے دین کی بنیاد پہ شادی کرنا ہے. ویسے 10 پوائنٹ ہے, اس کو دیکھنے سے لڑکی کی ساری چیزیں نمایاں ہوتی ہیں, ہے نا. 10 پوائنٹ ہے, مختصر میں آپ کے سامنے اس کو رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ. پہلی چیز ہے ایمان و عقیدہ. سب سے پہلے میں نے کہا نا, قرآن حدیث کی روشنی میں مومنہ ہونا چاہیے, مسلمان ہونا چاہیے, بدعتی نہیں ہونا چاہیے. ایسا عورت سے شادی کرنا چاہیے. مرد میں بھی, دونوں بھی دیکھیں, عورت لڑکی والے بھی دیکھیں لڑکے میں کہ وہ نمازی ہو, دیندار ہو, توحید پرست ہو, پہلی چیز, تاکہ بچے بھی توحید پرست ہوں, مشرک اور کافر پیدا نہ ہوں. یہ سب سے بڑا ایک مقصد ہے شادی کا. اور دوسری چیز تقوی والے ہوں. اب ایمان عقیدہ ہوتا ہے کبھی, لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے, سنتوں کی پابندی نہیں ہے, سستی ہے, عمل نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ عمل کرے بندہ. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ بندہ عمل کرے, اخلاق اچھے ہوں, کیریکٹر اچھا ہو, گالی والا نہ ہو, اسی طرح بڑی بڑی جو گٹکا بیڑی سگریٹ پینے والا نہ ہو. تقوی والا کبھی ایسا نہیں کرے گا. جس کے اندر تقوی ہوگا وہ اللہ سے مسجد میں بھی ڈرے گا, گھر میں بھی ڈرے گا, باہر بھی ڈرے گا, اکیلے میں بھی ڈرے گا. تو وہ کبھی زبان میں حرام چیز نہیں لگائے گا انشاءاللہ. تو بچے گا وہ جتنا اس کے اندر طاقت ہے. تو اس کے اندر رائچسنیس یعنی عمل کا جذبہ, تقوی کا جذبہ, ہے نا, کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے, عزت احترام کرتا ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہو. ایسا لڑکی اور لڑکے کو دیکھنا چاہیے. تقوی یہ کیسے معلوم ہوگا؟ ویسے ہی اپنی خواتین کو بھیج کر, اگر لڑکی والے ہیں تو, یا پھر اپنے جو رشتہ دار ہیں مردوں سے مل کر, بھائی اس کے اخلاق کیسے ہیں, لوگوں کا نیچر کیسا ہے. اسی طریقے سے میچورٹی اوور ڈیوٹیز اینڈ ایجوکیشن, یعنی رسپانسبلٹی کیسی ہے, احساس ذمہ داری اس کے اندر آئی ہے کہ نہیں. لڑکا اور لڑکی میں یعنی بچپنا تو نہیں ہے بالکل, کوئی بھی بات بولو سمجھ میں نہیں آتی, یعنی احساس ذمہ داری کی. شادی کس کو بولتے ہیں, بچوں کی تربیت کس کو بولتے ہیں, ایک پوری ذمہ داری ہے. احساس ذمہ داری ہونا چاہیے. اب میری شادی ہو گئی, اب مجھے شوہر کی ذمہ داری ہے, اب مجھے گھر پہ رہنا ہے, اب ان کی بات کو ماننا ہے نا. اسی طرح شوہر کو ٹائم پہ گھر پہ جانا ہے. اب میری شادی ہو چکی ہے, میں 2-2 3-3 بجے تک باہر نہیں رہ سکتا. احساس ذمہ داری ہونا چاہیے. میں حرام کام نہیں کر سکتا, میں غلط چیزیں دیکھ نہیں سکتا, غلط فلمیں, غلط گانے, غلط چیز نہیں کر سکتا. بیوی کا حق ہے میری آنکھوں پہ, میرے کانوں پہ, مطلب بیوی کا حق سمجھے وہ. احساس ذمہ داری ہونا چاہیے. اس کو ٹائم کا جو ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی نکالے ہو, ایسا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ایجوکیشن, تعلیم کو بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ جلدی بات سمجھ میں نہیں آتی اگر علم نہ ہو, ایجوکیشن نہ ہو. بچوں کی تعلیم کیسے دیں گے آپ اگر آپ کی, کیونکہ پہلا جو بیوی جو ہوتی ہے پہلا مدرسہ ہوتی ہے, بیوی جو ہوتی ہے پہلا اسکول ہوتی ہے. حقیقت ہے, کیونکہ ہم باہر رہتے ہیں, مرد باہر رہتے ہیں, کام کرتے ہیں, صبح 8 بجے 10 بجے جائیں گے, تو اب اتنے گھنٹے میں کون تربیت دے گا, کون اخلاق سکھائے گا, کون کیریکٹر سکھائے گا, کون دین سکھائے گا؟ بیوی سکھائے گی. تو بیوی اگر دین اور اخلاق نہیں ہوں گے, ایجوکیشن نہیں ہوگی, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا دین اور دنیا کی تعلیم بھی ہونا چاہیے اس کے پاس, تاکہ وہ بچوں کو ایکسپرٹ ماشاءاللہ ماہر بنائے الحمدللہ. تو اس طریقے سے اوبیڈینس, فرما برداری میں ہونا چاہیے کہ بات سنے تو ماننے کا جذبہ, اکڑ نہیں ہونا چاہیے, تکبر نہیں ہونا چاہیے. ہم کیوں مانیں, ہم خود کماتے ہیں, فلاں کماتے ہیں, ایسا نہیں. اوبیڈینس والا معاملہ ہو. وہ کیسے معلوم چلے گا؟ خاندان کو دیکھنے سے, ہے نا, رشتہ دار خواتین اور مرد حضرات کو دیکھنے سے. فرما برداری کا جذبہ ہونا چاہیے. اسی طرح حیا ہونا چاہیے. شرم و حیا جتنی زیادہ ہوگی اتنا بہتر ہے نا. جھجک, حیا, شرم و حیا, بات کرنے میں, بولنے میں, بیٹھنے میں. حیا عورت کی ایک شان ہے, مردوں کے اندر بھی ہونا چاہیے, عورت کے اندر زیادہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے بیوٹی, خوبصورتی بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر لڑکا خوبصورت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خوبصورت عورت کا انتخاب کرے ان ساری چیزوں کے ساتھ, ان ساری چیزوں کو ہٹا کے نہیں, ہے نا. خوبصورت ہے تو الحمدللہ نور علی نور, یہ سارے ایمان, عقیدہ, منہج, سب تقویٰ مل رہا ہے, تو ساتھ میں خوبصورتی بھی ہے, سبحان اللہ, یہ بھی دیکھیں. اسی طریقے سے ویلتھ, اگر اپنی جو حیثیت اچھی ہے تو کسی اچھے گھر والوں کو دیکھیں. آپ مالدار ہیں تو مالدار کو دیکھیں, میڈیم ہے تو میڈیم کو دیکھیں, غریب ہیں تو غریب. لیکن مالدار غریب سے بھی کر سکتا ہے, مالدار میڈیم سے بھی کر سکتا ہے, سمجھ نا, اس میں کوئی فرق کی بات نہیں ہے. لیکن کفو کے اعتبار سے یہ کبھی کبھی اچھا بھی ہوتا ہے. ہیلتھ اور ویلتھ کو بھی دیکھیں, اور اس کی طاقت اور اس کو بھی دیکھیں, مطلب اس کی جو صحت کیسی ہے, بیماری تو نہیں ہے, اس کی جو ہے جسمانی صحت کو بھی دیکھیں اور سب فکر کریں. اسی طریقے سے اسٹیٹس, لینیج, یعنی اس کا حالت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, اور اس کے خاندان کی جو ہے نا حسب نسب, یعنی کوئی نعوذ باللہ غلط تو نہیں, زانیہ تو نہیں ہے ان کے خاندان میں, کوئی غلط طلاق شدہ کے زیادہ کیس تو نہیں ہے, خلا کے کیس تو زیادہ نہیں ہے, مطلب غلط ماحول تو نہیں ہے ان کے خاندان کا. ایسا خاندان کا بایو ڈیٹا دیکھنا چاہیے, اس سے بہت فرق پڑتا ہے.
یہ چیز دیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے ہائیجین اینڈ کلیننیس, صاف صفائی یہ بہت اہم چیز ہے. یعنی دل کی پاک کی صفائی تو آپ ایک عمل سے ظاہر ہوگی, لیکن ظاہری پاکی, اللہ کے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان, پاکی صفائی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے, ایمان کا حصہ ہے. تو ظاہری گھر کو دیکھ کر, کچن کو دیکھ کر, ٹوائلٹ کو دیکھ کر, جاتے سب سے پہلے ٹوائلٹ میں مت گھسیے تو بولیں گے ساری چیزیں, تو اس مطلب معلوم ہو جاتا ہے انسان جب جاتا ہے, تو خواتین کو یہ چیزیں معلوم ہوں گی. تو یہ سب چیزیں بھی دیکھنا چاہیے, اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ آپ کے بچے بھی صاف صفائی والے ہوں گے, آپ کے جو اولاد ہوگی وہ بھی پاکی صفائی والی پسند کرنے والی ہوگی. تو خواتین کو بھی مردوں کو بھی صاف صفائی کا خیال کرنا چاہیے, ایک دوسرے کی ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے یعنی طاقت اور قوت, یعنی بچوں کو پیدا کرنے اور بچوں کو پالنے کی صلاحیت اور محبت کی صلاحیت, جو میں نے پہلے کہا نا تزوج الودود الولود, یہ سب چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اللہ کے نبی کیا کریں گے؟ جو زیادہ اولاد والے جو لوگ ہوں گے ان کے اوپر اللہ کے نبی فخر کریں گے قیامت کے دن, میری ذریت اتنی زیادہ ہے, سارے نبیوں سے زیادہ ذریت ہے. کس کی وجہ سے ہوگی؟ یہ اولاد زیادہ ہوں گی تبھی تو ہوگی, اللہ کے نبی فخر کریں گے. اسی طریقے سے لڑکی کو دیکھنے کا حکم, جی دیکھ سکتے ہیں کیا؟ جی اچھا, برقعے میں نہیں, ہاں. تو لڑکی کو دیکھنے کا جو حکم ہے, علماء نے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی ہیں, تھوڑا اختلاف بھی ہے. بعض لوگوں نے کہا کیا مطلب اختلاف, لڑکی کو دیکھنے میں تو اتفاق ہے, یعنی شادی سے پہلے, بلکہ تو اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے, انصار کو نصیحت کی کہ تم ضرور جس سے شادی کرنے والے ہو ایک دوسرے کو دیکھ لو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کس کو کہا دیکھنے کا؟ دوستوں کو نہیں, لڑکے کے دوست, پورا خاندان والے دیکھ لو. حکم دیا, لڑکے کو کہا کہ تم اپنی بیوی کو دیکھ لو, لڑکی سے کہا تم اپنے شوہر کو دیکھ لو. بس یہ ہے کہ یہاں پہ خلوت نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے محرم ہونا چاہیے, والد بھائی وغیرہ, خلوت نہیں ہونا چاہیے شادی سے پہلے. تو ایک بار اچھے طریقے سے اگر بات چیت بھی, علماء نے کہا بات چیت بھی, تھوڑی دیر بات چیت بھی ہو سکتی ہے. وہ کیا, آواز سننے کے لیے, سنجیدگی جاننے کے لیے, ایک دوسرے کی پرکھنے کے لیے ضروری ہے. تو دیکھنے کا حکم ہے کس کے لیے؟ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. اس کی کچھ کنڈیشن ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے معاملہ, ویسے ایک رواج بنا ہوا ہے, یعنی ہوتا ہے شادی کرنا ہے معلوم ہے 3 سال کے بعد, چلو آپ فری ہیں تو چلو لڑکی دیکھ لیں گے. 10 20 لڑکیاں دیکھ رہے ہیں, یہ تو ہیجا, ایسا لگ رہا ہے کوئی بیماری ہو گئی. بس جو ہے فوٹو آ رہا ہے, خالی بایو ڈیٹا منگا رہے ہیں, فوٹو منگا رہے ہیں, پھر جو ہے نعوذ باللہ فوٹو پڑے پھینک رہے ہیں. یہ امانت ہے, خیانت ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کسی بچی کا فوٹو آپ نے منگایا, وہ امانت ہے, وہ آپ کے علاوہ دوسرے لوگ دیکھنا نہیں چاہیے. اور اس کی پروفائل بھی آپ کو بھیجیے تو آپ کو ہی دیکھنا چاہیے. سمجھ میں, کوئی آپ کی بہن کے ساتھ ایسا کرے, کوئی میری ہے نا آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرے, تو آپ کو کیسا لگے گا کہ آپ ان کو جو ہے اس کا فوٹو جو ہے کسی کو بھی دکھاتا پھرے. تو بہت خطرناک چیز ہے, اس کی کچھ کنڈیشن ہے نا, دیکھنا ہے لیکن دیکھنے کی بھی کچھ حدود ہیں, محرم کے ساتھ ہو. اور کیا ہے, نیت شادی کی ہو, آپ کو معلوم ہے کہ پوری تیاری ہو چکی ہے, اب مجھے شادی کرنا ہے, تب جا کے دیکھنے کا حکم. آرام سے جو ہے چلو اس کے ساتھ چلیں گے, ان کے ساتھ چلیں گے, تب دیکھنے کا حکم نہیں. شادی کی نیت ہے 100%, تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو. اسی طریقے سے نگاہ, اچھی نگاہ سے, شادی کی پاکیزہ نگاہ سے, گندی نگاہ سے نہیں, نعوذ باللہ, ہے نا, غلط نگاہ سے نہیں, اچھی پاکیزہ نگاہ سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو. اسی طرح کیا دیکھ سکتے ہیں, ہاتھ, قدم, پیر جو ہے اتنے جو کھلے رہتے ہیں عام طور سے حدیث قرآن کے مطابق, چہرہ, یہ چیزیں. بعض علماء نے کہا کہ جیسے ممکن ہو بال وغیرہ یا گلا, گلے کی کوئی سی خوبصورتی اس سے نظر آتی ہے, لیکن جو ہے عرف کے حساب سے ہوگا. یہ جا کے آپ بیٹھ گئے صاحب گلا دکھاؤ نعوذ باللہ, یا جو ہے اس طریقے سے نہیں. اگر آپ کو معلوم ہے کہ ایسا عرف ہے, عرب وغیرہ میں ہو سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں عرب میں یہ ساری چیزیں عام طور سے, تو اپن کو کیا ہے بہت ساری چیزیں ہیں نہیں معاشرے میں, دھیرے دھیرے. تو آپ کو سننے کا جو مقصد, سنانے کا جو مقصد ہے, ہم نے بھی جو سنا ہے سب سے پہلے تو اپنے لیے سنا تھا, اس کے بعد دوسروں کو آپ کو بتانے کی نیت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بتانے کی توفیق دیا. تو آپ کو بھی اسی نیت سے سننا چاہیے کہ آپ خود جو ہے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ اپنے شادی سے پہلے, اور یہ باتیں آگے جو آئیں گی شادی کے بعد ہو چکی ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے کہ اپنے خود اپلائی کریں, گھر والوں کو بتائیں. تو وہ دائی ہیں آپ کو, یا کہ اس چیز کے آپ دائی ہیں. میں اچھے سے سمجھیں گے, لیکن نیم حکیم خطرے جان مت بنیے گا, ایک بات معلوم ہو دوسری بات نہیں معلوم. اچھے طریقے سے سمجھنے کے بعد
آپ اپنے نوجوانوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں جو لو افیئر میں، لو میرج میں پڑے ہوئے ہیں نا، جو زندگی برباد کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ کے دوستوں کی، آپ کے خاندان والوں کی، ان کی ذمہ داری آپ کی ہے کہ بھائی کتنے نقصان ہے اس میں، کہ نا کیا کیا ہمیں تیاری کرنا ہے، یہ سب چیزیں بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سب چیزیں آرام سے جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ شادی کی اپیل کرنے والی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ شادی کے لیے چہرہ سب سے مین ہوتا ہے، چہرہ آپ نے دیکھ لیا تو وہ شادی کے لیے آپ کو محبت پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کے ٹائم ایک حدیث واقعہ ایسا بھی آتا ہے، چھپ کے بھی دیکھنے کی گنجائش ہے لیکن نیت سب خالص ہونا چاہیے۔ چھپ کے مطلب نعوذ باللہ گھر میں جھانک رہا ہے، نعوذ، ایسا نہیں، برقعے میں، مطلب کبھی انسان شادی میں گیا، کہیں پہ گیا تو آپ کو معلوم ہے شادی ہونے والی ہے تو میں اس کو نیت یہ ہونا چاہیے خالص، تو آپ نے اس کو دیکھ لیا کہ ہاں ماشاءاللہ ہائٹ ہیلتھ صحیح درست ہے، تو اس نیت سے آپ ایک بار یا دو بار اس کو دیکھ سکتے ہو۔ اسی طریقے سے ہاں کچھ چیزیں کیا ہے، ساتھ کھڑے ہونا، بھائی اب ذرا سائیڈ میں کھڑے کر کے بتائیں کتنی ہائٹ ہے میری، کتنی ہے، سائیڈ میں کھڑے ہونا یہ جائز نہیں ہے، اس سے ٹچ ہونا، سائیڈ میں کھڑے ہونا، اس کی ہائٹ ناپنا، یہ کرنا، یہ سب درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اکیلے میں اس سے بات کرنا، پرسنل میں لے کے شادی سے پہلے، یہ بھی جائز نہیں ہے، اکیلے میں محرم کے بغیر۔ اسی طرح سے فوٹو کھنچانا، شادی سے پہلے ایک دوسرے کا فوٹو ساتھ میں، چاہے منگنی ہو کچھ بھی ہو، جائز نہیں ہے، شادی سے پہلے ایک دوسرے کا فوٹو کھینچنا جائز نہیں ہے ساتھ میں۔ اسی طریقے سے آواز وغیرہ جیسے بات چیت کر سکتے ہیں۔ بات چیت میں کیا پوچھیں گے آپ، کیا پوچھیں گے اگر موقع مل گیا آپ؟ آپ کی تعلیم کہاں تک ہے نا، آپ کو آپ کی ہاں جی ہابیز وغیرہ کیا ہیں، ہے نا، آپ کے شوق کی چیزیں، تاکہ ایک دوسرے کے شوق پسند ہو تو اس کا خیال رکھیں، نیت اچھی نیت سے، ہے نا۔ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے، آگے آپ کیا کچھ پڑھنے کا ارادہ ہے، کیا کرنے کا ارادہ ہے، کیا بننے کا ارادہ ہے، تو ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسا دو چار سوال، یا شادی کا مقصد آپ کیا سمجھتے ہیں، ہے نا، یہ دو چار سوال آپ اس سے آپ کو کیا سنجیدگی کا اندازہ ہوگا، علم کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں نہیں ہے، تو یہ سب سوال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فوٹو کا جو مسئلہ ہے شیئر کرنے میں بعض علماء نے گنجائش دی ہے، اس لیے کہ آپ جو ہے 10 لڑکیوں گھر پہ جا کے ان کو ناشتہ پانی پریشان کر کے آؤ گے، اس سے بہتر ہے کہ آپ باہر ہوتا ہے نا فوٹو یا سی وی وغیرہ منگا لو، تو کم سے کم جانا آنا بچ جائے گا، ان کو بھی تھوڑا ٹائم، ان کا بھی خرچہ بچ جائے گا، لیکن امانت کے ساتھ، کیا امانت کے ساتھ فوٹو کو آپ جو ہے آپ ہی لوگ دیکھیں، محرم لوگ دیکھیں، گھر والے دیکھیں بس، اور اس کو عام نہ کریں، سی وی کو عام نہ کریں، پروفائل کو، اس طریقے سے جو ہے دیکھنے کی تھوڑی بہت گنجائش ہے۔ میں سمجھتا ہوں ٹائم کافی ہو چکا ہے، اور ابھی ہم شادی مطلب نکاح کی مسجد میں بھی نہیں پہنچے ہیں، ابھی مسجد میں نکاح ہونے والا ہے وہاں بھی نہیں پہنچے، اور ٹائم ہمارا ہو چکا ہے، پھر اس کے بعد تو کافی بڑی بڑی چیزیں باقی ہیں۔ تو ایک دو باتیں بتا کے انشاءاللہ انگیجمنٹ اپنی بات ختم کروں گا۔ انگیجمنٹ میں کیا کیا چیزیں جائز ہیں، کیا کیا ناجائز۔ انگیجمنٹ میں منگنی بولے تو ہمارے ادھر کیا ہے، اس کو رسم و رواج کا رنگ دے دیا ہے، وہ درست نہیں ہے۔ منگنی ہو سکتی ہے کیسے، 2 4 10 لوگ بیٹھے ہیں، 5 1 لوگ، بھائی شادی کب ہوگی، مہر کتنا ہوگا، کتنے لوگ آئیں گے، کیا ہے، اس طرح کی بات چیت کے لیے جائز ہے نا تھوڑی بہت۔ اس میں کیا چیز جائز نہیں ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں جو ہے استخارہ، منگنی سے پہلے لڑکی آپ دیکھنے گئے، تھوڑا پسند آ رہی ہے، استخارہ ہونا چاہیے، لڑکا لڑکی دونوں استخارہ کریں کہ اللہ میری قسمت میں اگر یہ ہے، دین دنیا آخرت معاش کے اعتبار سے بہتر ہے تو میرے لیے اس کو آسان کر دے، ہے نا، مجھے اس میں برکت دے فلاں، اور اسی طرح استخارہ کی دعا پڑھتے رہنا ہے کنٹینیو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں خواب آ جاتا ہے ان لوگوں کو، خواب کے انتظار میں رہتے ہیں، تو خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے اس میں۔ یا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گردن سیدھی طرف گھوم گئی رات میں تو ہاں ہے، بائیں طرف گھوم گئی تو نہ ہے، یہ بھی غلط ہے نا، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ استخارہ کیا ہے، اللہ سے مشورہ، تو وہ ہر وقت کرتے رہنا ہے، اور جو ہے آپ کرتے رہیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا، تجربہ یہ ہے، اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس مسئلے میں اگر آسانی ہوگی تو اللہ آگے بڑھا دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کی شادی ہو جائے گی، ہے نا۔ اگر آپ کے لیے خیر نہیں ہے تو اللہ آپ کو ہٹا دے گا وہاں سے، یہ ہوتا ہے استخارہ۔ 2 4 آپ کرتے رہیں، اگر آپ کی قسمت میں اچھا ہے معاشرے، تو اللہ دھیرے 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 آگے بڑھے گا، آپ کی پروفائل بھیج دیجئے، آپ کا فوٹو بھیج دیجئے، آپ لوگ آ جائیے، ایسا معاملہ بڑھتا رہے گا، ہے نا۔ یہی ہوتا ہے استخارہ، یعنی یہ خواب میں آ رہا ہے، آج کے خواب میں آیا، آج کالا سفید کپڑا دکھا، کالا کپڑا دکھا، تو اس طرح سے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مدد کرتا رہتا ہے نا، یہ ہے استخارہ۔ اور دوسرا استشارہ بھی ہونا چاہیے، جو ایکسپرٹ لوگ ہیں، مشورہ، یعنی جو ایکسپرٹ لوگ ہیں،
اپنے والدین ہیں, بھائی بہن ہیں, چاچا ہیں, ماموں ہیں, یا جو آپ کے خیر خواہ ہیں دوست میں, جو اچھا چاہنے والے ہیں, برا نہیں چاہتے, ان سے مشورہ کہ بھائی فلاں خاندان میں رشتہ کر رہے ہیں, کیسا ہے آپ بتائیے. استشارہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی بہت اہم چیز ہے, مشورہ. اسی طریقے سے تحفے کا تبادلہ ہو سکتا ہے, کچھ اگر بات چیت آگے بڑھ رہی ہے تو آپ جانا ہے کچھ کھانے پینے کی چیز لے جائیں, مطلب اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے. بتایا نا میں نے, عید آ رہی ہے تو صاحب اتنے کا سودا جائے گا, اتنے کا کپڑا جائے گا, فلانی عید یہ جا رہی ہے. شادی سے پہلے یہ رسم و رواج بنانا صحیح نہیں ہے نا. محبت اور اس کے اخلاقی طور پہ ایک دوسرے کو تحفہ دینے کی تھوڑی بہت گنجائش ہے. اسی طرح مہر کی بات ہونا چاہیے انگیجمنٹ میں. مہر کس کا حق ہے جی؟ لڑکی کا حق ہے. اس سے لڑکی سے پوچھنا چاہیے بھائی آپ کو کتنا مہر چاہیے. اس کے لڑکے کی کنڈیشن یہ ہے, وہ 20,000 30,000 50,000 کماتا ہے, اب اس کی یہ حالت ہے, آپ اس کے حساب سے بولو آپ کو کتنا مہر چاہیے. لڑکی بولے گی, ماں باپ کو بھی اس میں دخل اندازی کرنے کا حق نہیں ہے نا. مشورہ دے سکتے ہیں بھائی اس کی 1 لاکھ بول رہی ہے تو ماں باپ بولیں بیٹا اس کی کنڈیشن نہیں ہے, ابھی کام شروع کیا ہے ایسا ویسا, تو اس سے مشورہ کر سکتے ہیں. لیکن لڑکی بولے گی اتنا ہی طے ہوگا, اور وہ لڑکی کا ہی حق ہے, شوہر کا اس پہ حق نہیں ہے. مہر جو ہے افضل یہ ہے کہ شادی سے پہلے, شادی نکاح جب ہوتا ہے تب دے دے. گنجائش ہے, جائز ہے کہ بعد میں بھی دے سکتے ہیں متعین مدت کے اوپر, ہے نا. اس کی کوئی حد نہیں ہے, اور یہ بھی فکس نہیں ہے کہ 1 لاکھ ہی ہو یا 1,000 ہی ہو, یا ایسا بھی نکاح ہوا قرآن کی آیتوں پہ بھی نکاح ہوا, تھوڑے سے سونے پہ بھی نکاح ہوا. حتیٰ کہ ایک صحابی کا نکاح کس پر ہوا؟ اسلام لانے پر. شوہر اسلام لے آئے تو انہوں نے کہا یہی میرا مہر ہے, مجھے اور مہر لانے کی ضرورت نہیں. تو سوچئے کتنا آسان ہے. آج مہر کو بھی ایک وہ بہت بڑا ہم نے ہوا بنا لیا. سب آسان چیز ہے نکاح. اچھا زنا کے لیے کوئی کنڈیشن ہے کیا؟ زنا جب یہ سب چیزیں ہوں گی تب زنا ہوگا, ہے نا. سارے کام حلال کام میں, ساری شرطیں حلال میں, اور حرام کام میں کوئی کنڈیشن نہیں. یہ کون سا انصاف کی بات ہے؟ اسی طرح شادی میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. اور ہاں اگر شادی میں اگر تاخیر ہے, یعنی آپ 2 سال 3 سال ہیں تو لڑکی نہ دیکھیں, یعنی 1 سال کے اندر ہے جلدی کرنا ہے تو لڑکی دیکھ کے, اس میں ہوتا ہے نا بات فکس ہو گئی 2 سال کے بعد کریں گے, بہت برائیاں ہوتی ہیں, بہت فساد ہوتے ہیں. کئی رشتے تو ٹوٹ جاتے ہیں, آپ جانتے ہیں کئی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, اب لڑکے کی جاب چھوٹ گئی, اس کا فلاں ہو گیا, حادثہ ہو گیا, نعوذ باللہ, تو خراب ہو جاتے ہیں. جب شادی کرنے کی تیاری میں ہو تب لڑکی دیکھیں تاکہ آسانی ہو, اور زیادہ لمبا ٹائم نہ دیں اس میں. ہاں یہ ہو سکتا ہے نکاح کر کے, جیسے اللہ کے نبی کا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, نکاح کر کے آپ کر سکتے ہیں. 3 سال 2 سال نکاح آپ کر لیں, وہ آپ کے اس میں آ جائیں گی, آپ ساری بات چیت کرنا سب جائز ہو جائے گا. اس کے بعد بدعہ آپ بعد میں لے لیں, جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا, ایسا جائز ہے. اسی طریقے سے کیا چیز جائز نہیں ہے؟ بڑی دعوتیں کرنا, پورا خاندان آ رہا ہے, خالی انگیجمنٹ میں بول رہا ہوں, انگیجمنٹ شادی برات کچھ بھی نہیں ہوا تو اس میں بڑی بڑی دعوتیں کرنا, بڑے بڑے وہ کھانا بنانا, یہ درست نہیں ہے. اسی طریقے سے بے پردگی ہوگی وہ بھی جائز نہیں ہے. اختلاط ہونا, میوزک بجانا, یہ جائز نہیں ہے انگیجمنٹ میں یا کسی میں بھی. فوٹوگرافی کروانا, فوٹو کھینچنا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے نماز چھوڑنا, ہے نا, نماز چھوڑ کے سب رسمیں منانا جائز نہیں ہے. اسی طرح حلال چیز میں کیا آتی ہے؟ خوشی کا اظہار کرنا, گیت ہوتا ہے حلال گیت, جیسے اللہ کے نبی کے ٹائم بھی دف بجانا, ایسی خوشی کا تھوڑا بہت اظہار کرنا جائز ہے کہ ہمارے گلے ملنا, خوشی کا اظہار جائز ہے شادی کے موقع پر, اس سے پہلے. اور اسی طریقے سے ڈیٹنگ, جو میں نے بتایا نا, لڑکی کو شادی سے پہلے باہر لے کر جانا, چیٹنگ کرنا, بات چیت کرنا, ویڈیو کال کرنا, یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں. اس سے ایک انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. آخری بات جو میں نے بتائی تھی آپ کو, لو میرج وغیرہ جو ہوتے ہیں, کیا وہ بہت بڑے نقصانات ہیں آج جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان کی اگر بعد میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ لڑتے ہی رہتے ہیں, کیونکہ پورا خاندان ان سے ناراض. لو میرج میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی کسی کی مرضی سے کرے نہیں, اب تو جا, تیری ہماری مرضی سے تو کیا نہیں, ماں باپ بھی ناراض, بھائی بہن. تو اب جو صلح کرانے والے جو لوگ ہوتے ہیں, ماں باپ بھی ہوتے ہیں, بھائی بہن ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, وہ سب ان سے ناراض ہیں, تو وہ شرم کی وجہ سے ان کے پاس نہیں جاتے, لڑتے رہتے ہیں. تو اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہوتا ہے. سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں. آج دیکھ رہے ہیں نیوز, سنو آپ, لڑتے رہیں گے کمرے میں, بس بتائیں گے نہیں کسی کو, ہمارے اپنی مرضی سے شادی کری ہے. تو لو میرج کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان صلح ہونے کا چانس کم ہو جاتا ہے اس کا. لڑتے رہتے ہیں, یا تو الگ ہو جاتے ہیں, ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, یا پھر نعوذ باللہ زندگی خراب ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے لو میرج کے ہاں جذبات میں فیصلہ ہوتا ہے, اس میں علم بنیاد نہیں ہوتا, تجربات بنیاد نہیں ہوتا. بتایا نا میں نے, صرف کھوکھلا, ارے گاڑی اتنی اچھی بنا, کیا اچھا شیٹنگ میں ہے, کیا جم ہے, کیا باڈی بلڈنگ ہے,
فلاں دیکھ کے جو ہے شادی کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا معاملہ گھر والے اس کو پسند نہیں کرتے، اس لڑکے کو، ہے نا، کوئی ہے ہی نہیں اس کا، اس لڑکے کو کوئی ماں باپ کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں اس سے پہلے کہاں سے آئی، کہاں سے اٹھ کے آئی، کس کے پاس تھی، کچھ پتہ نہیں، بس آپ لو میرج ہو گیا۔ تو سب جو ہے گندگی ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سب چیزیں بہت سارے بیماریوں کو، زناؤں کو دعوت دینے والی چیزیں، بچوں کی تربیت بھی ایسے لوگ نہیں کر سکتے۔ اگر ان کو معلوم ہوگا ہمارے ابا اماں نے یہ کام کیا ہے، اس طریقے سے معاملہ کیا ہے، تو بچوں کی تربیت اچھی کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ بھی بچے بھی ایسے بنیں گے، ہم بھی کر لیں گے، ہمارے ابا ابا نے ایسا کیا ہے، کیا روکیں گے آپ ان کو، ہے نا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو طریقہ ہے فطری، اللہ کے نبی کے بھی نکاح ہوئے تو نکاح بھیجا گھر والوں کو، بتایا، مشورہ ہوا، ہے نا، ان کے گھر والے آئے، حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کے پاس بھیجا، اللہ کے نبی کے چچا کے پاس بھیجا، چچا کو آگے بڑھایا، چچا نے نکاح پڑھایا اللہ کے نبی کا، ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ رشتہ داروں کو انوالو کرنا ضروری ہے، ولی ہونا چاہیے لڑکی کا، اس کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے، لڑکی کا اگر ولی نہیں ہے تو لا نکاح الا بولی، نکاح جائز نہیں ہے ولی کے بغیر اور دو گواہوں کے بغیر، یہ سب اسی طرح کورٹ میرج وغیرہ اسلام کے اندر اس سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں۔ اسی طریقے سے دہیج کی بھی لعنت نہیں ہونا چاہیے، دہیج میں جو ہے ڈیمانڈ وغیرہ ہو رہی ہیں، اور ڈیمانڈ بھی کوئی آج ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیمانڈ یہی ہے کہ صاحب 1 لاکھ چاہیے، 2 لاکھ چاہیے، یہ نہیں ہے ڈیمانڈ۔ ہماری بیٹی تو 10 تولہ لے کر آئی تھی، اب آپ کی مرضی ہے، مانگ بھی نہیں رہا، لیکن بتا دیے صاحب 10 تولہ لائی تھی، اس سے کم تو نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ سب مانگنے کے طریقے ہیں۔ یہ گولڈ بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے، آج علماء نے کہا یہ گولڈ جو ہے زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے، اس نے، گولڈ نے جو ہے لوہے سے بھی بدتر کر دیا ہے گولڈ نے زندگیوں کو۔ تو یہ سب چیزیں نہیں ہیں اسلام میں، دہیج تو ہے ہی نہیں۔ اور جو ہے اسی طریقے سے برات کا کھانا بھی اسلام میں نہیں ہے۔ سمپل شادی کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے کہا لڑکی کا ولی ہو، 2 گواہ ہوں، اور ایجاب و قبول نکاح پڑھانے والا قاضی ہو، ہے نا، اور جو ہے 2 4 10 گواہ ہوں، یعنی شریک ہوں اس کو اعلان کرنے والے لوگ، اور ایجاب و قبول لڑکے سے پوچھا جائے، لڑکی سے پوچھا جائے، یہ نکاح ہے۔ اور اس کے بعد صرف ایک دعوت ہے، وہ ولیمے کی دعوت۔ لڑکی والوں کے اوپر کوئی دعوت نہیں ہے اسلام میں، ہے نا، کوئی دعوت نہیں، کوئی فرض واجب سنت کچھ نہیں ہے۔ ہاں حرام نہیں کہا بعض علماء نے کہ بھائی کوئی مہمان باہر سے آ رہے ہیں، حرام تو نہیں کہا، نہ ہم بولیں گے، لیکن اچھا نہیں ہے، کیونکہ رسم و رواج بن چکا ہے۔ کتنی شادیاں نہیں ہو رہی، صاحب کیا کھلائیں گے، 200 لوگ آنے کا بول رہے ہیں، وہ قرض میں باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، اٹیک پڑ جاتا ہے اس کو، قرض لے کے مرا جا رہا ہے باپ، کیا بنا کے رکھا ہم نے شادیوں کا عذاب۔ تو یہ ڈاوری بہت بڑی لعنت ہے، دہیج جو ہے لعنت ہے، اس سے بچنا اور بچانا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ہاں پرسنل طور پہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں، کپڑا، کوئی پرسنل چیزیں بنائی ہوئی گھر کی، وہ لینے میں بعض علماء نے کہا ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں زیادہ بڑی چیزیں لینا فتنے سے خالی نہیں ہوتا۔ اس سے رشتہ داری جڑ جائے تو الگ بات ہے، اپنی رشتہ داری ہونے کے بعد وہ لوگ کریں۔ اسی طریقے سے پرسنل پریپریشن، آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کروں گا کہ پرسنل جو تیاری ہوتی ہے، یہ بھی ہو گیا، پرسنل تیاری کیا ہوتی ہے؟ کپڑے وپڑے، جوتے موتے اچھے تیاری کرنا، عطر وغیرہ لگانا، یہ ساری چیزیں شادی سے پہلے وہ تو سب کو معلوم ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں پرسنل تیاری کو؟ یہی سمجھتے ہیں بس کپڑے اچھے رہنا، جوتے اچھے رہنا، ہے نا، کوٹ وغیرہ اچھا سلنا۔ یہ اس سے پہلے کی تیاری اصل چیز ہے، وہ کیا ہے؟ میں نے بتایا نا، آپ کی جو ہے اخلاق کی حفاظت ہونا، کیونکہ شادی کے بعد آپ کی زندگی ویسی گزرے گی جیسے پہلے گزر رہی ہے، پہلے جو اچھی ہوگی نا انشاءاللہ بعد میں بھی چلتی رہے گی، بہت مشکل ہوتا ہے شادی کے بعد سنبھالنا۔ تو پہلے سے کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے جسمانی طور پر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، پیٹ اگر زیادہ ہے، آج کل ہو جاتا ہے شادی کے بعد، تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا، صحت پہ دھیان دینا، اپنی پاکی صفائی پہ دھیان دینا، شادی سے جسٹ پہلے اپنے چہرے، ہاتھ پیر، دانت، ناک، ساری چیزوں کی صفائی کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے، چھوٹی چیز لگتی ہے لیکن بڑی چیز ہو جاتی ہے۔ خوشبو کا خیال کرنا، یہ سب جو ہے اچھے طریقے سے رہنا، لڑکی اور لڑکے دونوں کو۔ اس سے پہلے کی تیاری کیا ہے؟ میں نے کہا کہ لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ لڑکی کا پورا رہنے سہنے کا انتظام کرے، آسان بات ہے، ایک دن میں ہونے والی چیز ہے، پورا معاش کے اعتبار سے کمائے، وہ اپنا فرنیچر بنائے لڑکا، یہ تیاری ہے اصل، اپنے گھر کی تیاری کرے۔ اور سب سے بڑھ کر علماء نے کہا جو مسئلے مسائل آتے ہیں، اٹیچ باتھ روم ہوتا ہے، اٹیچ باتھ روم، اپنے روم میں باتھ روم ہونا چاہیے، ہے نا۔ یہ اس کا 1 لاکھ خرچ کر دیں گے شادی میں، لیکن بیٹے کو اٹیچ باتھ روم بنا کے نہیں دیں گے، ظلم ہے یہ ان کے اوپر، بیٹی اور بہو اور اس کے اوپر ظلم ہے یہ، کتنی تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو، سب جو ہے ایک ہی باتھ روم میں جا رہے ہیں، نمازیں بھی ضائع ہوتی ہیں آپ کو، ہے نا، پریکٹیکل بات بول رہا ہوں، ہے فجر میں جو ہے اٹھنا ہے سب کو اسی باتھ روم میں جانا ہے، کہاں سے فجر پڑھیں گے؟ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے اس میں، دہیج میں، فلاں میں، اٹیچ باتھ روم نہیں بنا رہا ہے نا۔ بلکہ ہمارے جو شیخ نے تو کہا اگر آپ کسی کو تحفہ دے سکتے ہو 10-20 ہزار کا تو اٹیچ باتھ روم بنا کے دے دو، اللہ اکبر،
کتنا دعائیں دے گا وہ آدمی آپ کو. سمجھ رہا ہے؟ یہ بہت بڑی، یہ بنیادی ضرورت میں سے ہے، یہ تیاری ہے شادی کی، اس کے خیال نہیں ہے نا. اٹیچ باتھ روم ہو، اسی طریقے سے اپنا خود مطلب ایک پورا سسٹم ہو، ہے نا. اس میں حالانکہ علماء نے گنجائش دی ہے ساتھ میں بھی رہ سکتے ہیں، ہے نا. یعنی کمبائن فیملی میں الگ بھی رہنے کی گنجائش ہے حالات کے اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے. ہاں یہ ہے کہ دونوں میں جیسے بھی رہو لیکن پردے کی پابندی ہونا چاہیے، دین کی پابندی ہونا چاہیے. اختلاف اگر زیادہ ہے تو پھر الگ رہنا بہتر ہے نا. عرب وغیرہ میں الگ ہی رہنے کا کلچر ہے، والد یہاں رہتے ہیں، امی یہاں رہتی ہیں، بچے سامنے ایسے رہتے ہیں، ہے نا. ایک جگہ رہیں تو بہت بہتر ہے، الگ بھی رہ سکتے ہیں، حرام نہیں ہے. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ذرا الگ گیا تو پتہ نہیں بیٹا ہمارا نافرمان ہو گیا، ایسا نہیں ہے اسلام میں، ہے نا. یہ غلط چیز ہے، غلط سوچ ہے نا. ماں باپ کو اگر جتنا میں تو کہوں گا بچوں کی دینی اعتبار سے سپورٹ کریں گے، بچے اتنا ہی ان کی قدر کریں گے، احترام کریں گے. انہوں نے ہماری زندگی کو اچھا بنایا، سکون دیا، تو ہم ان کی زندگی کو اتنا زیادہ ان کی قدر کرنا چاہیے. اور ہے بھی، اور یہ بھی بیلنس کرنا چاہیے ایک مرد کو خاص طور سے، کہ یہ نہ ہو کہ بیوی آنے کے بعد ماں باپ کو بھول جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ظلم ہے یہ، ہے نا. ماں باپ کا مقام بہت بڑا ہے، عزت اور احترام ان کا بہت اعلیٰ ہے، بیوی سے بھی اعلیٰ ہے نا. ایسے کئی واقعات ہیں، اویس کرنی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کے، بیوی اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے صحابی کا شرف قبول نہیں کیا، صحابی نہیں بنے، کہا کہ میں ماں باپ کی خدمت کرنے کو کر لوں گا. کتنے ایسے واقعات ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وقت ہو چکا ہے، بس آخری خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں جو ہے بیلنس کرنا چاہیے. ماں باپ کا جو مقام ہے ان کو دینا ہے، ان کی خدمت کرنا، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے نا. اور ان کے ہاں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ماں باپ کی خدمت کے چکر میں بیوی پر ظلم و زیادتی ہو، یہ بھی درست نہیں ہے. بیوی کا خیال نہ ہو، بیوی کو حقیر سمجھے، یہ بھی درست نہیں ہے. تو بیلنس لے کر ہم کو چلنا چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک بہت بڑی ایک زندگی کی شروعات ہے شادی، اس کی تیاری دعا کرنا چاہیے اس کے لیے. ربنا حب لنا من ازواجنا، بہت پیاری دعا ہے شادی کے لیے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، بہترین دعا ہے. دوسری دعا کیا ہے شادی کے لیے اور گھر کے لیے، جو علماء نے نکالا ہے قرآن سے؟ قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کس کی دعا ہے یہ؟ موسیٰ علیہ السلام. کیا ملا اس کے بعد دعا پڑھنے سے؟ بیوی بھی ملی، گھر بھی ملا 8 سال کے لیے. ملا کہ نہیں ملا؟ یہی دعا پڑھ رہے تھے وہ. تو یہ چند دعائیں ہیں، خصوصی بھی ہیں، عام دعائیں بھی ہیں، اللہ سے کرتے رہنا چاہیے. اور یہ سب تیاری بھی کرنا چاہیے، نکاح کے بارے میں پڑھنا بھی چاہیے ہم کو، علم حاصل کریں. شادی کا حکم بھی آپ کو بتا دیا، کن سے نکاح جائز نہیں ہے، اور سلیکشن کس اعتبار سے مرد و عورت کو کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے کتنا دیکھنا انگیجمنٹ. اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے. جو غلط باتیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے، جو صحیح باتیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم.